الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جو حضرات میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس درس سے قرآن کے ساتھ جو مسلسل چلا آ رہا ہے، آج انشاءاللہ تعالی میں سورۃ القیامہ کی آخری آیات اور سورۃ الدہر کی شروع کی آیات کے بارے میں تفصیلی اور وضاحت کے ساتھ تشریح کروں گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا بیان جو میں نے دیا، جس کے اندر سورۃ القیامہ کی آخری مکمل طور پر ہم نے آخری آیات تک اس کو مکمل کیا، مگر جیسے ہی آخری آیات کے بارے میں جب تھوڑا سا غور و فکر، جیسے کہ میں نے ہمیشہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ انسان کا علم بڑھتا ہے، چیز آج بھی وہی موجود ہے جو آج سے 1442 ہجری پہلے موجود تھی۔ جیسے علم بھرا، مجھے اس بات کا علم ہوا کہ آخری آیات کے بارے میں اور خاص کر سورۃ الدہر کی شروع کی آیات کے بارے میں جیسے کہ ایک انٹر لاک ہے، جس کو میں نے پچھلے بیان میں ایک اشارتاً بات سمجھائی۔ ویسے تو سورۃ القیامہ کا جوڑا سورۃ الدہر ہے، اور اس جوڑے کی نسبت ہوتے ہوئے ایک انٹر لاک سسٹم ہے اس کے بیچ میں، کہ جو آیات سورۃ القیامہ کی آخری آیات میں جو ارشاد ہوا، جو حکم ہوا، جو بات بیان کی گئی، وہی بات سورۃ الدہر کی شروع آیات سے وہیں سے شروع ہوئی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ اس منی کے قطرے کی طرح نہیں تھا جو اپنی ماں کے رحم میں پیٹ میں پل رہا تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ وہ ٹھیک کر دیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نیز اسی سے مرد اور عورت دونوں کی صفت بنائی گئیں۔ یہ آیات سورۃ القیامہ کی آخری آیات۔ سورۃ الدہر اسی مضمون سے شروع ہوتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ نہیں کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمایا، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھایا اور وہ شکر گزار بنے یا وہ ناشکرہ بنے۔ یہ میں نے ترجمہ، لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کو ایک ہی ردم کے ساتھ آیات بیان کی کہ جو سورۃ القیامہ کی شروع آخری حصے میں بیان ہوئی۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، وہی بات سورۃ الدہر کی آیات شروع میں بیان ہو گئی۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری بیان سورۃ القیامہ میں مکمل ہوا تھا، اور اس کے بعد سورۃ الدہر جو کہ اس کا جوڑا ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کے بیچ میں بڑی گہری مناسبت ہے، پہلے میں اس کو بیان کر دوں۔
पहली निस्बत जो हम सूरत क़यामा में पढ़ कर आए, और अब इंशाअल्लाह ताला सूरत दहर का भी वही मरकजी मजमून आएगा कि इन दोनों के अंदर बाद से बादल मौत, यही मरकजी मजमून है। और इसका असल सबब क्या है, क्यों इंसान इनकार करता है क़यामत से, क्यों इंसान इनकार करता है बाद से बादल मौत से, और इसकी तशकील क्या बयान की गई सूरत क़यामा के अंदर। सूरत क़यामा आयत नंबर 20 के अंदर, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, खबरदार असल बात तो ये है कि ये फौरी तौर पर हासिल होने वाली चीज यानी कि दुनिया, उससे मोहब्बत कर बैठे हैं। वतज़रून आखिरा, और आखरत को नज़रअंदाज करते हैं। असल में ये अगर आप देखा जाए तो ये बड़ी बुनियादी और अहम मजमून है। वैसे तो ये मजमून, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया, कि ये मजमून कुरान मजीद में बहुत जगहों पर आ चुका है कि इंसान इनकार क्यों करता है, बाद से बादल मौत से इनकार क्यों करता है। असल जड़ यही है, और असल शुरुआत भी अगर कहा जाए कि यही बुनियादी ईमान का जुज है कि अगर इंसान इस बात पर यकीन रखे कि मैंने मरने के बाद दोबारा जी उठना है, क्यों, क्योंकि मुझे जवाब देना है अपनी एक एक सांस का कि मैंने वो कहाँ खर्च की, जो मुझे ताकत दी गई थी वो मैंने कहाँ लगाई, जो मैंने खुराक खाई, जो मैंने हवा ली, और उस हवा और उस पानी और उस खुराक से जो मेरे जिस्म में तवानाई आई, उसको मैंने कहाँ खर्च किया, कितना दुनिया में खर्च किया और कितना दीन के लिए खर्च किया। अगर 95% अगर दुनिया के मामले में खर्च किया तो सिर्फ 5% दीन के लिए खर्च किया, वो भी इस बिहाफ पे कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। इर्द गिर्द जो हमने एक माशरा खड़ा कर दिया है, वो दीवारें, उनमें जो लोग खड़े हैं मुझे देख रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, उनके अंदर जो मेरी थोड़ी बहुती ताना बाना बनी है जिंदगी, वो मुझे क्या कहेगी। तो जिंदगी के किस मामले को, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी अर्ज की है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ऐसे लोग भी आएंगे जो को ओहद पहाड़ जितनी नेकियां इकट्ठी करके लाएंगे, मगर हकीकत क्या होगी, उनका वजन एक राख के बराबर भी नहीं होगा। क्यों, हम उनकी नेकियों में से उनकी नीयतों को निकाल लेंगे। असल हकीकत यही है। क्यों इंसान इनकार करता है, क्योंकि ये फौरी जिंदगी पसंद कर रहा है। वो चाहता है कि इसका नफा जो फौरन है, इसका नुकसान जो फौरन है, यही मुझे मिल जाए। इसी की वजह से वो जद्दोजहद में लगा हुआ है और इसी के ऊपर अपनी सारी जिंदगी लगा रहा है। जबकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, असल में ये लोग फौरी तौर पर यानी कि दुनियावी मामला, दुनियावी जिंदगी में इससे मोहब्बत कर बैठे हैं और आखिरत को नजरअंदाज कर बैठे हैं। दुनिया से मोहब्बत की उनकी रगों में शामिल हो चुकी है। असल में दुनिया की मोहब्बत इनकी रगों में शामिल हो चुकी है, यहां तक कि ये उसके आशिक हो चुके हैं। अब आराम से गुजरती है जिंदगी, आखिरत की खुदा जाने। हकीकत बात यही है। असल में हमारी दुनिया के ऐशो आराम में कोई फर्क ना पड़ जाए, इसी वजह से इनकार किया जाता है, इसके ख्याल से कि इसका ख्याल भी हमारे नजदीक ना आ जाए। अगर ये आसानी से कहूं तो अगर ये इसका ख्याल हमारे नजदीक आ भी गया तो फिर हमें सोचना पड़ेगा किस तरह की जिंदगी गुजारे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इनकार, वाज़िया इनकार। इसी बात की वाज़िया तौर पर बात सूरतुल मुदस्सिर में भी बयान हुई कि जब वलीद बिन मुगीरा, मैं इशारा दे रहा हूं बात को समझने के लिए, कि वलीद बिन मुगीरा जैसा एक समझदार इंसान जो गौर कर रहा था, जो जान रहा था, जो देख रहा था और ये मानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है, वो कोई शायर नहीं है, वो कोई जादूगर नहीं है, फिर भी सारी बात तवज्जो करने के बाद आखिर ला के बात से इनकार कर दिया। यही बात यहां पर कही गई कि बल युरीदुल इंसान लियफजुरा अमामा। असल बात यह है कि इंसान चाहता है कि वो अपनी आगे आने वाली जिंदगी इसी तरह डिठाई में गुजारे। ये है हकीकत। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप कुरान मजीद को अपना इमाम बनाएंगे, अगर खुद अल्लाह ताला आपका उस्ताद की शक्ल इख्तियार करते हैं,
اگر آپ اس کو اپنا امامہ بنائیں گے، اگر آپ اس کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، تو پھر آپ کا ٹیچر تو اللہ ہی ہوا۔ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کی بات جو انکار کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، بات نہیں مان رہے، بات دل کو نہیں لگ رہی، بات دل کو نہیں باندھی جا رہی، وہ جس صورت میں انکار کر رہے ہیں وہ صورتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان منکر تھا، ویسے تو یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سورۃ القیامہ کے اندر کن لوگوں سے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ مشرکین نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں گھر لی ہیں، جس میں سے ایک وہ کہ وہ انکار کر رہے ہیں قیامت سے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ گزارنا چاہ رہے ہیں ایسے ہی زندگی، کیونکہ ان کو یہی پسند ہے۔ اس کی ایک شکل کہ وہ دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں، ان کی رگوں میں وہ چیزیں دوڑ رہی ہیں، اس لیے اس کے معاملات کو اپنے نزدیک بھی نہیں لانا دے رہے، اس لیے صاف انکار کر رہے ہیں۔ اگر آخرت کو مانیں گے، اس پر یقین کریں گے، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہاں میں صرف اشارہ دیتا ہوا آگے چلوں گا کیونکہ اصل موضوع میں وہاں لا کے آنا چاہ رہا ہوں۔ آخرت کا مطلب صرف عذاب، سزا اور جزا نہیں ہے۔ آخرت کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ فیصلے کے لیے کھڑے ہونا۔ جو میں کر چکا ہوں یا میں جو کر کے آ گیا ہوں اس کا مجھے جواب دینا۔ اگر مجھے لگے کہ وہ جواب نہیں دینا تو پھر جیسے مرضی زندگی گزارو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، وہ ڈھٹائی سے ہی زندگی گزار۔ اصل میں یہاں پر بار بار آخرت کا لفظ کیوں آتا ہے کہ ان کو اگر یہ مانے کہ ہم نے قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے، یہاں پر گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اس کا جواب پوچھا جائے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، پھر دیکھنا پڑے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ لیکن انسان یہ فجور کی عادت میں پڑ چکا ہے، یہ جلد بازی کی عادت میں پڑ چکا ہے، اس کو بس جلدی کا نفع چاہیے۔ یہ دنیا عاجلہ ہے، عاجلہ بولا جاتا ہے جلدی کا، اس کا جلدی کا نفع، اور اس کو چھوڑنے کو وہ تیار نہیں۔ لہٰذا جس طرح بلی، ایک محاورہ ہے، جیسے بلی کبوتر کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتی ہے، تو سب سے آسان طریقہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ انکار کر دو، کوئی آخرت نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں۔ اور اس کا دوسری اگر شکل دیکھی جائے جو کہ میں نے سورۃ الانشقاق میں بھی بیان کی، تمام وہ شکلیں سورۃ الانشقاق میں، ویسے تو یہ گروپ ہے سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق، سورۃ المطففین اور سورۃ الطارق، اس میں یہ بات واضح طور پہ ان کی شکلیں بیان کر دی گئی ہیں کہ انکار کا ایک تو یہ شکل ہے کہ کوئی آخرت نہیں، بس بات ختم، یا پھر آخرت ہوگی تو ہمیں بچا لیا جائے گا، ہمارے سفارشین ہیں، نہیں تو ہم کس کی اولاد میں سے ہیں، دیکھتے نہیں ہو، ہمارا تو نسب بہت اونچا ہے، ہمیں کس نے پکڑنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی جو لطیف انداز ہے، دیکھتے نہیں ہو ہم دنیا میں بھی تو عیش کر رہے ہیں، تو ہم آخرت میں بھی عیش ہی کریں گے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں عیش کرا رہا ہے تو وہ آخرت میں بھی کرائے گا۔ اگر وہ ہمیں یہاں پر دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے، تو وہاں پر بھی وہی دے گا ہمیں۔ تو جیسے تم یہاں پر جوتیاں پٹکارتے تھے وہاں پر بھی وہی کرو گے، ہم تو عیش میں ہی رہیں۔ تو یہ اکثر مختلف شکلیں ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دین اسلام کبھی بھی کسی کے اوپر سیدھا نشانہ نہیں دیتا، وہ آپ کو آپ کے لیول بتاتا ہے۔ کہیں آپ اس کے اندر تو نہیں فال کر رہے، کہیں آپ اس کے اندر تو نہیں ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ یا پھر آپ کو آخرت پہ یقین نہیں۔ تو آخرت ایمان کا جز ہے، اسی کی وضاحت ہوئی ہے اسی سورہ میں، اور اس کی پہلی مضمون سورۃ الدہر میں بھی وہی بیان ہوا۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، جو مضمون سورۃ القیامہ میں تھا وہی مضمون سورۃ الدہر میں بھی آیا۔ ان دونوں صورتوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے۔ ان ہؤلاء، یہ لوگ تو دنیا کی فوراً چیزوں سے محبت کرتے ہیں، یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔
اب میں ذرا اس کو آسان لفظ میں کہوں تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف عقل ہو، جس کو انسان نہ مانے، جس ذات نے، اللہ تعالی نے انسان جیسی مخلوق کو ایک گندے پانی کی بوند سے بنایا۔ اگر اس بات کو ذرا غور سے بھی دیکھیں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا دیتا ہوں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی مخلوق کو ایک گندے پانی کی بوند سے بنایا، تو کون احمق ہوگا اور کون بے وقوف ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے جو خلاف عقل ہو، بلکہ اصل بات تو یہ ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اصل میں ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے ذہن کے بھی نزدیک اس کو نہیں لانا چاہتے، کہیں ہمارے عیش میں کوئی فرق نہ پڑ جائے، ہم جس معاملات سے زندگی گزار رہے ہیں اس میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ یہ ہے اس کی پہلی نسبت۔ دوسری نسبت، جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کی تھی، سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر کے دونوں کے بیچ میں انٹرلاک سسٹم ہے، جیسے کہ ایک ریل کی بوگی میں ہوتا ہے، جو آخر والی بوگی کے آخر میں لاک اور اگلی بوگی کے فرنٹ پہ ایک لاک، اسی طرح ایک انٹرلاک سسٹم ہے۔ یہ انٹرلاک سسٹم کو جب میں نے تھوڑا سا واضح طور پر سمجھا روایات کی شکل میں، تو یہ بات مجھے واضح ہوئی کہ جیسے کہ سورۃ البنی اسرائیل قرآن مجید کے اندر کہا گیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور یہی لفظ یہاں سے شروع ہوا سورۃ القاف، جو کہ جوڑا ہے سورۃ البنی اسرائیل کا، وہاں سے لفظ شروع ہوا الحمد للہ الذی انزل علی عبدک کتابک ویجعلہ لہ عجبا، یعنی کہ وہی الفاظ جو سورۃ البنی اسرائیل کے آخر میں آئے اور وہیں سے بات شروع ہوئی، وہاں پر حکم ہوا ہے کل تعریف کہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر اسی حکم کی تکمیل کی گئی اگلی صورت کے اندر۔ اسی کی ایک انٹرلاک سسٹم کی ایک اور مثال جب میں نے دیکھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ریلیٹڈ، تو رات میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب حضرت یعقوب اور ان کے بڑے بھائی عیسو، جب ان دونوں جو کہ جوڑے اپنا جڑواں ہیں، لیکن پھر بھی ولادت میں حضرت عیسو کی ولادت پہلے ہوئی اور حضرت یعقوب کی بعد میں، تو تورات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے ولادت میں آئے، تقابل میں آئے، اور یعقوب کا لفظ عقب سے بنا ہے، اور عقب کے معنی ہے پیچھے آنے والا، اپنے بھائی کا تعاقب کرنے والا۔ یہ انٹرلاک سسٹم، یہ بھی نسبت کی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ صورتیں جہاں پر جو سوال یا نشان میں ختم ہوئی، اور وہ صورتیں جو ان کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور وہیں سے ہی جواب شروع ہوا۔ اس سے جو مین اور اصل بات ہے وہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں بڑی اہم اور گہری مناسبت رکھتی ہیں۔ وہی نسبت یہاں پر بھی آئی ہے۔ سورۃ القیامہ کی آخری آیات، ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور وہیں سے بات شروع ہوئی سورۃ الدہر کی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ جو بات سورۃ القیامہ کی آخری آیات میں کہی گئی، وہی بات سورۃ الدہر کی شروع کی آیات میں بیان ہو گئی۔ یہ بیسیکلی ایک ان کی مناسبت انٹرلاک سسٹم کو بیان کرتا ہے۔ یہ میں نے اصل میں تھوڑی سی تمہید کہہ لیں، یا ان کی نسبت کہہ لیں، یا ان دونوں صورتوں کی اہمیت کہہ لیں جو میں نے بیان کی۔ اس حوالے میں آج علم الجلیل یعنی کہ ماڈرن ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات واضح طور پر کئی دفعہ اپنے بیانات میں کہی ہے، جب تک
आयात का हक अदा ना हो जाए तब तक उस बात को समझे बगैर आगे चलना मेरे मुताबिक हिकमत नहीं है। और ये बात मैंने जैसे पहले भी आपको अर्ज की थी कि तालिब इल्म के हाथ में नहीं होता कि वो बयान को कितना लंबा करे। उसकी वजह असल में उसके उस्ताद का ज़ौक़ उसमें शामिल हो, और अगर उस तालिब इल्म का शौक शामिल हो जाए उस ज़ौक़ के साथ, तो फिर उनकी एक एक आयत को बयान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन आयात के बारे में जब मैंने तफसीली बयानात और रवायात को समझा तो मुझे एक बड़ी अहम बात वाज़ह हुई, और उसकी वजह से मेरा एक मकसद जो कि मैंने हमेशा अपना ज़ौक़ रखा है कि कुरान मजीद की कोई भी आयत अल्लाह ताला बग़ैर दलील के, बग़ैर हिकमत के, और ख़ासकर हर दौर के अंदर उसकी हक़ानियत को वाज़िया करती है एक एक आयत। ये मकसद पूरा भी हो जाए और साथ में दलीलों को ऐड कर सकूं, ये सिर्फ बता सकूं कि कुरान मजीद 1442 हिजरी पहले सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बयान करने आया, उसके अंदर ऐसे ऐसे अलूम शामिल हैं, ऐसी ऐसी हिकमतें शामिल हैं जो हमारी सोच से बालातर हैं। सिर्फ उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए, हर जाविये को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है आपका शौक, तदब्बुर कुरान। वैसे तो अगर आप पढ़ेंगे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो कसम है उस जमाने की, तो बात पढ़कर आप सीधा आगे निकल जाएंगे। तो कुरान मजीद उन लोगों के लिए भी आम है और नसीहत के लिए आसान कर दिया गया। मगर जो लोग तदब्बुर कुरान जानना चाहते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहूँ, क्योंकि आज इल्म जलील की तरफ ज्यादा बात होगी, जदीद इल्म की तरफ, तो जो लोग इसके अंदर तदब्बुर यानी कि खास अपना शौक और ज़ौक़ रखते हैं और तदब्बुर कुरान के लिए एक एक लफ्ज़ की अहमियत को जानना चाहते हैं, जो ये मेहनत कर रहे हैं कि ये एक आयत क्यों नाजिल हुई, इसके पीछे क्या वजूहात थी, और अल्लाह ताला के नबी ने जब ये फैसला लिया अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उसके बाद फिर क्या लाएमल किया, अगर ये शौक और ये ज़ौक़ रखते हैं तो उनके लिए फिर ये ज़रूरी है कि कुरान मजीद के तदब्बुर के लिहाज से उन आयात को गौर से समझें कि कसम है उस ज़माने की, इससे मुराद क्या है। इस मकसद के तहत मुझे एक बड़ी अहम बात मिली कि कुरान मजीद जैसे कि एक इंसान पढ़ रहा है, बयान कर रहा है उसकी एक आयत को, मगर कुछ ऐसा उसको इल्म हासिल हो जाता है, कुछ ऐसा पता लग जाता है, कुछ ऐसी हिकमत वाली बात पता लग जाती है जिससे कुरान की हकीकत और मुबरना हो जाती है और वाज़िया हो जाती है, उसके सामने जैसे कि मौजज़ा हो जाए। ये वो आयात हैं जो मेरे लिए ये काम कर गई। जब मैंने इन आयात को समझा और पढ़ा और मुझे इल्म हुआ कि अल्लाह ताला ने किस तरह आज के इंसान को, और ख़ासकर उस वक्त के इंसान को जब उसके पास इल्म का एक ज़र्रा भी नहीं, और आज अगर इल्म है तो पर उसका इस्तेमाल नहीं, उसके लिहाज से कुरान आज भी हकानियत के ऊपर पूरा मुबन्ना है। ये मजमून असल में इसी के ऊपर बेस कर रहा है। इसी लिहाज से मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, आपने ये देखा भी होगा कि मैंने ग्रुप के अंदर ये तस्वीर भेजी है, कुरान एंड मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी, इससे रिलेटेड भी मैंने ये मैसेज भेजा, क्योंकि ये वही आयात है कि सूरतुल क़यामा की आयात को अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनीय्यिन युमना सुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, हमने इंसान को पैदा किया एक मिले जुले नुक्ते से, फिर हमने उसको तख्लीक की, फिर हमने उसको बनाया, फिर हमने उसमें अंदर कई कई मामलात रख दिए। ये सुन के अगर आप जाएं तो एक आम इंसान आराम से गुजर जाएगा, उसको कोई रुकावट नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी तदब्बुर रखते हैं, गौर व फिक्र करना चाहते हैं, जैसे अपनी दुनियावी मामलात के एक एक मामले को समझने के लिए आप तहरीर करते हैं, और तहरीर करने से पहले कई मामलात के कई जावियों को समझते हैं, इसी तरह जब मैंने इस आयात को पढ़ा तो मुझे ये हकानियत वाज़िया हुई कि अल्लाह ताला ने किस तरह इस मामले को बयान किया। आज यही मौजू मैं सामने रखूंगा।
تو دونوں چیزیں میں نے بیان کی. لہٰذا اگر آپ سورۃ القیامہ کی آخری آیات اور سورۃ الدہر کی شروع کی 3 آیات کو پڑھنا چاہیں تو یہ موضوع ان کے لیے بھی ہے. اور اگر آپ چاہیں خاص اس بیانات کے لیے کہ اس قرآن کا کیا تعلق جڑتا ہے سائنس کے ساتھ، خاص کر ایمبریولوجی، کیونکہ آج کا بیان بھی اسی پہ ہی ہے کہ یہ بچے کی پیدائش کیسے شروع ہوتی ہے اور کس طرح اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کے بارے میں اگر پڑھنا چاہیں تو یہ دونوں موضوع ایز اے گروپ کے اندر میں نے یہ تصویریں بھیج دی ہیں. اگر وہ دیکھنا چاہیں تو دونوں چیزیں ایک ہی موضوع پر کام کریں گی. وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے کچھ اصولوں کو سمجھنا ہوگا، کچھ اصولوں کو جاننا ہوگا، پھر میں اپنی بات آپ کے آگے رکھتا ہوں. اس سے پہلے علم تفصیل کے کچھ بنیادی اصول جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، پہلے ان کا تذکرہ کر دوں. علم تفصیل کی بنیادی اصول، یہ بات آپ جان لیں کہ قرآن اصل میں کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصل میں کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصل میں کوئی منطقی کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. اگرچہ اس کے اندر سائنٹیفک فینومینا اور ان کے ریفرنس موجود ہیں، اس میں فلسفے کے مضامین بھی موجود ہیں، اس کے اندر کہیں کہیں منطق کے بھی موجود ہیں، اس کے اندر کہیں کہیں سائنس کی بھی بات کی گئی ہے، لیکن نہ یہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ یہ منطق کی کتاب ہے. اصل میں یہ ہدایت ہے، انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی. اس لیے اس کو کہا گیا، یعنی کہ اس کا نام رکھا گیا ہدی للمتقین، ہدی للناس، الہدا. ویسے تو اس کا سب سے بڑا نام الہدا ہے، ہدایت کی کتاب. البتہ ہدایت کے 2 پہلو اور ہیں، ہدایت عملی اور ہدایت علمی. ہدایت عملی سے مراد اس کا مقصد انسان کے عمل اور اس کے فکر کی نظر کی طرف ہے، رہنمائی کرتی ہے، صحیح رخ اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی سوچ صحیح جگہ ڈیولپ ہو. ہدایت عملی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں. قدم قدم پر جیسے 2 راہیں، 3 راہیں، 4 راہیں آ جاتی ہیں، انسان سوچتا ہے میں کہاں جاؤں، کدھر نہ جاؤں. اگر ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اس کی مثال روایات میں آئی، جیسے کہ 2 سڑکیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں ان کے اندر فاصلہ کم ہو. اگر غلطی سے، اگر آپ نہ سمجھ سکے، ہدایت نہ حاصل کر سکے، شعور نہ بیدار کیا، اور اگر آپ نے غلط راستہ اختیار کیا تو شاید شروع میں فاصلہ دونوں سڑکوں میں کم ہو، مگر آہستہ آہستہ ان میں فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر غلط راستہ اختیار کر لیا تو گمراہی میں صرف اضافہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں. تو لہٰذا ہر قدم پر رہنمائی ہونی چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. قرآن کی ہدایت کے عملی تفاسیر اور مسند تفسیر اور سنت کے لحاظ سے قرآن کو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، ایسے کوئی شخص نہیں ہے جس کو کوئی سمجھ آئی ہو. یہ بات ہمیشہ واضح طور پر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہدایت کے عملی تفسیر کامل، مسند تفسیر، سنت رسول جیسے نبی نے سمجھا ہے قرآن کو اور خود سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل سورۃ القیامہ آیت نمبر 19 کے اندر ثم ان علینا بیانا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کیجئے، ہم ذمہ دار ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، ہم اس کو واضح کریں گے. ایک تو وہ آیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں، محکم آیات ہیں، آپ کے دل میں کوئی سوالات اگر آ رہے ہیں تو ہم ان کو بیان کریں گے. اگر آپ کے دل میں کوئی تشکیل ہے، کوئی بات آپ کو لگ رہی نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سوال ہے جو آپ کو لگ رہا ہے، تو ہم اس کو بیان کریں گے اپنی تفصیل کے ساتھ، اپنی وضاحت کے ساتھ. پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو اختیار کیا اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں، تو گویا یہ جہاں تک ہدایت عملی کا تعلق ہے، اس میں قرآن کی مکمل تفصیل، مسند تفسیر
अमल है सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वही अमल कुरान की शक्ल में, अहकामात की शक्ल में, और आपने उसको अमल की शक्ल में दिखाया। यही तफसील है, यही मुस्नद तफसील है और यही मुकम्मल तफसील है। या दूसरे सादा अल्फाज में कहूं तो कुरान का अमली हदायत को समझना चाहते हैं, कुरान को अमली तौर पर, मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ समझना चाहते हैं, तो अपना रुख पीछे की तरफ करें, पीछे यानी कि माजी की तरफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे देखा सहाबा ने अमल करते हुए, सहाबा को देखा ताबीन ने अमल करते हुए, और ताबीन ने देखा तबा ताबीन ने अमल करते हुए, तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहा। इस बात की दलील, वैसे तो हदीस की किताबें बाद में मुरतब हुई, लेकिन जो दीन का अमल है वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ही चलता आ रहा है, तो लिहाजा अमल के एतबार से हमारा रुख पीछे की तरफ होना चाहिए। इस बात की दलील हदीस बुखारी 6695, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन मेरा जमाना है, और उसके बाद उनका जो इनके करीब है, और उसके बाद उनका जो उनके करीब है। यानी कि वो अदवार जिनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गवाही दी, तो हमें जाना चाहिए उधर की तरफ। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि अमल क्या होगा, किस तरह किया जाए। तो ये हदीस उनके लिए बड़ी कामिल और वजाहत की तरफ है कि हमारी दौड़ पीछे की तरफ होनी चाहिए, इसकी वजह से ताकि उसका मेराज, ताकि हम पहुंच जाएं यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, क्योंकि असल सनद वही है, वही दलील है, वही हुज्जत है। कुरान भी हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिला, उनकी ही गवाही से हम ये मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, तो असल हुज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात की एक और दलील हदीस सुनन अबू दाऊद 4606, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कुरान के साथ एक और ऐसी ही चीज दी गई। वो क्या है? वो है कुरान का फहम, कुरान का तफक्कुफ, वही खफी है। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान के मज़मीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे मजीद वजाहत की, वो उससे बेहतर और कोई बात नहीं। क्योंकि ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि एक वो हजरात हैं जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं, तस्बीहों की तस्बीह, अंबार के अंबार लगा रहे हैं, मगर तदब्बुर नहीं है, शऊर नहीं है, शौक नहीं है, नजर नहीं खुली। इस वजह से ये एक अलहदा मौत है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैंने पढ़ लिया तो मैंने पढ़ लिया, पढ़ लिया नहीं है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों नाजिल हुआ, किस लिए हुआ। इसी वजह से जैसे कि मैंने बात कही कि अगर आप कुरान मजीद की मुस्नद तफसीर को समझना चाहते हैं तो आपका रुख पीछे की तरफ, जितनी माजी में हो, यहां तक के मुहद्दिसीन की किताबें, उनकी रवायात, उससे भी पीछे ताबीन, तबा ताबीन से भी, सहाबा से, यहां तक के आप पहुंच जाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, क्योंकि असल वही चीज है। कुरान भी तो हमें उन्हीं के थ्रू मिला है, उन्हीं की गवाही पे हम मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। तो फिर हमें भी पीछे की तरफ रुख करना चाहिए, हमें वो ही करना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में किया या करके दिखाया। तो दीन के अमल का जो ताल्लुक है, इसमें मिजाज इख्तियार करना चाहिए, रुख करना चाहिए पीछे की तरफ, यहां तक कि पहुंच जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। हाँ, नसीहत या समझ अपने तजर्बे के लिहाज से आज की बात आज के लोगों के लिए अपनी तरफ है, मगर जब आप समझना चाह रहे हैं कुरान मजीद को, तो जिसने इसको सही समझा और जिसने इसको सही समझाया खुद, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आपका रुख उधर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां से वहां और वहां से वहां, जैसे कि मैंने अहादीस में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दी बुखारी शरीफ की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
تین ادوار کو واضح طور پر کہہ دیا کہ وہی ہے، تو ہمیں اس کی طرف رخ کرنا چاہیے یہاں تک کہ پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اور جس بات کا عملی ثبوت نہ ملے دور نبوی میں یا دور صحابہ میں، تو پھر اس کو ترک کر دینا ہی میں عافیت ہے۔ یہ بات بڑی غور اور اہم ہے۔ اگر آپ کو دور صحابہ میں وہ بات نہیں ملتی تو دور نبی میں دیکھیں، اگر آپ کو دور نبی میں نہیں ملتی تو دور صحابہ میں دیکھیں، اور اگر دونوں میں نہیں ملتی تو پھر بہترین طریقہ اور بہترین آسان حل کہ اس بات کو رد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات بعد میں شامل ہوئی۔ یہ ہے حقیقت جس کی بنیاد میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہدایت عملی کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ دوسرا پہلو ہے ہدایت عملی، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ اس ہدایت میں تین بڑی تقسیمیں ہیں، علمی کے لحاظ سے، عملی کے لحاظ سے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے لیے ایک تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ ایک تو میرا گلا خراب ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ بیان اپنے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ہی دوں۔ کئی الفاظ غلطی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ درد کی بھی شدت ہے۔ دوسرا پہلو ہے ہدایت علمی، ہدایت عملی میں بیان کر چکا ہوں، ہدایت علمی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ ہدایت علمی کی تین بڑی تقسیمیں ہیں، ان میں دو بڑی تقسیموں کو میں پہلے بیان کر دوں۔ علم محکمات، وہ آیات، ویسے تو میں اس کا بیان اس بات کا بیان میں پچھلے موضوع میں دے چکا ہوں، پھر بھی میں اشارتاً بات کروں گا تاکہ اصل موضوع پہ لائے جائے۔ علم محکمات وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں، یہ وہ محکمات آیات ہیں جن کے بارے میں ہمارا بنیادی ایمانیات کا اثاثہ قائم ہے۔ ایک وہ علم جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، یہ وہ متشابہات ہے جن کے معنی کو سمجھنا ہمارے لیے آج ممکن نہیں، یا اللہ تعالیٰ جب جس کو جیسا علم دے دے۔ مثال کے طور پر عالم آخرت، جنت کی نعمتیں، دوزخ کی صدائیں اور یوم قیامت کے احوال، ان کا ہمیں اس وقت سمجھنا ناممکن ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ علم ہی کچھ اور ہوگا، وہ معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ عالم ہی کچھ اور ہوگا، اس کے قوانین ہی کچھ اور ہوں گے، اس کے فزیکل لا ہی کچھ اور ہوں گے، جو ہمارے مشاہدے سے باہر کی بات ہے۔ ہاں، مگر ان مشاہدات پر اتفاق کرنا ہے تو جب وقت آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے، وہ چیزیں ہم پہ واضح ہو گئی۔ اس وقت ہمارا اس پر اجماع ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اور مثال میں یہاں پر دے دیتا ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا دین کی بنیادی اور اہم جزو ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ اللہ کیسے سنتا ہے؟ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، اللہ ہر شے کا خالق ہے، یہ بات محکم ہے، یہ بات واضح ہے۔ یعنی کہ ایک وہ محکمات ہیں جو واضح طور پر ہیں، ایک متشابہات ہیں جن کا ہمیں ابھی فی الوقت علم نہیں۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے، یہ بات محکم ہے، جیسے کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 62 میں کہا گیا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، جو کچھ کائنات میں اس کا خالق ہے، اس کا اللہ ہے، اور یہ ساری مخلوق اس کی ہے۔ اللہ معبود ہے، کل مخلوق عبد ہے، یہ محکم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، بعث بعد الموت حق ہے، جزا اور سزا ہے، جنت اور دوزخ ہے، یہ سب محکم بات ہے۔ البتہ ان چیزوں کی تفصیل اور ایمانیات کی تفصیل سے روک دیا گیا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں، مثال کے طور پر تقدیر پر ایمان، یہ جز ایمان ہے اس کے اوپر، لیکن اس سے آگے کی جو بحث ہے، جو منطق کی بحث ہے، اس سے ہمیں روک دیا گیا، کیونکہ یہ چیز تمہارے دائرے سے باہر کی بات ہے۔ انسان پر کوئی بھلائی، کوئی خیر اگر آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے، جیسے کہا گیا لا فاعلی حقیقی ولا مؤثر الا اللہ،
پھر اس کے بعد جبر قدر کی بحث شروع ہو جاتی ہے، جبکہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان ایمانیات کی ساتھ ساتھ جو تعلق، جب ایمان کا تعلق صرف جڑتا ہے تو خیر و من الشر اللہ تعالی، یعنی کہ جو کچھ ہے، جیسی بھی زندگی آپ کو ملی ہے، جو کچھ انسان پر دنیا میں حالات جا رہے ہیں، چاہے آپ کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، چاہے وہ آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے آگے رکھ دیں، ایک علم کے لحاظ سے، ہدایت پانے کے لیے علم کے لحاظ سے۔ عملی طور پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کا رخ ہوگا پیچھے کی طرف۔ یہ بات میں بار بار اس میں بیان کروں گا کیونکہ یہی اصل بات ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہدایت کے آیات جو آیات محکم ہیں اور متشابہات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسرا پہلو سائنٹیفک فینومینا، یہ تیسری چیز ہے سائنٹیفک فینومینا جس کا قرآن میں ریفرنسز موجود ہیں۔ یہ انسان کے تجرباتی علوم سے نکلا ہے۔ یہ علم ہے جو کہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یہ ہے موضوع جہاں سے آج کی مین بیس میری شروع ہو رہی ہے۔ اس بات کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ سورۃ البقرہ ویسے چوتھے رکوع بڑا جامع رکوع ہے، اس اعتبار سے علم کی دو اصل تقسیم اس میں بیان ہوئی ہے۔ جس کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ علم پوٹینشلی طور پر دے دیا گیا، یعنی کہ اس علم کے لیے جو اصل چیز کی ضرورت تھی، جو علم ہمیں مل رہا ہے اس کی اصل ضرورت کیا تھی؟ دیکھنا، سننا، عقل، غور و فکر، سوچ، یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس میں رکھ دی گئی، جیسے کہ کہا گیا ہے ایک شعر میں، کھول آنکھ، دیکھ زمین، دیکھ فلک، دیکھ فضا اور سمجھ اس کو۔ اس بات کی دلیل ویسے تو سورۃ البنی اسرائیل میں بھی دی گئی، آیت نمبر 36، ان السمیع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بڑی محکم آیت ہے، مطلب کہ اس کے اندر بڑی چھپی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ جو آنکھ تمہیں دی گئی ہے، اس سے صرف تم ایک ہی چیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، اچھائی اور برائی نہیں دیکھتے، اس سے تو تم اللہ تعالیٰ کی برائی بھی دیکھتے ہو۔ کیا تم نے پہچانا اللہ کو؟ اسی طرح کان تمہیں دیے گئے، ان کانوں سے صرف تم دنیاوی باتیں نہیں سنتے، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی سنتے ہو۔ کیا ان کانوں میں اللہ کی صفات گئیں؟ تو کیا اس بات کو دل نے مانا؟ تو تینوں چیزوں کا پوچھا گیا۔ یہ ہے وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی طور پر دے دیا گیا۔ سوچ، غور و فکر، دیکھنا، سننا، ایک وہ صرف سینسز ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، سننا، چکھنا، دیکھنا نہیں، ایک وہ سینس ہے جو ان سے بھی اوپر کی بالا تر سوچ رکھتی ہے۔ یہ جو میں سن رہا ہوں صرف لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، میں ان کی وہ باتیں بھی سن رہا ہوں جو مجھے محسوس ہو رہی ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کو انکار کر رہی ہیں۔ میں ان آنکھوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دنیا میں جدوجہد کرتا ہوا نہیں صرف دیکھ رہا، میں اللہ کے احکامات کو رد کرتا ہوا بھی انسان کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو انہی چیزوں سے انسان کی وہ سینسز ڈیولپ ہوتی ہیں جن سے وہ غور و فکر کی ان بلندیوں پر پہنچتا ہے جس سے دل کا وہ قلب روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی میکنزم کے تحت انسان کو جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ سائنٹیفک معلومات ہے، یہی وہ غور ہے، یہی وہ فکر ہے، یہی وہ سوچ ہے جس سے انسان سائنٹیفک معلومات حاصل کر رہا ہے، جو ہمارا معدنی معلومات کہلاتا ہے، جو ہمارا تجرباتی معلومات کہلاتی ہے۔ یہ اصل میں اسی کی وضاحت کی شکل ہے۔ یہ اصل میں اسی ایک آم کی گٹھلی ہے جو ایک درخت کا تنا بنتی جا رہی ہے۔ ابھی ہماری یہ نالج کہاں تک جائے گی کوئی پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو سینس دی ہے، جسے ہم نے وہ سینس ڈیولپ کی اور ہم نے وہ دیکھا، وہ معاملات، وہ سوچ، یہ ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوئی؟ اس سوچ کے تحت ہی۔ یہ جیسے کہ آج سے 1442 ہجری پہلے کہہ دیا گیا کہ سورج کی حرارت ہے، پر کتنی ہے یہ نہیں پتا،
یہ بات 18ویں صدی میں جا کے پتہ لگی کہ اس کی حرارت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ 1442 ہجری پہلے کہہ دیا گیا کہ سورج صرف حرارت دیتا ہے، مگر نہیں، 18ویں صدی میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ صرف حرارت نہیں دیتا، یہ فوٹو سنتھسس کے ذریعے پتوں میں سورج اپنی انرجی پتے اپنی انرجی جذب کرتے ہیں سورج سے فوٹو سنتھسس کے ذریعے، اور اس کو سٹور کرتے ہیں درخت کی شکل میں، اور پھر وہ درخت حرارت ہمیں واپس دیتا ہے۔ تو وہ سٹور کہاں سے ہوا؟ وہ سورج کی۔ تو یہ پوٹینشلی سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ سینسز رکھ دی۔ وہ سینس کیا ہے؟ یہی وہ چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج سے یہ بات واضح ہے جو کتابوں سے بھی پتہ لگی، جیسے آج سے 100 برس پہلے کا انسان کو ہم جاہل سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے آج سے 100 برس کے بعد کا انسان ہم کو جاہل سمجھے، اور وہ کہ ان کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو کچھ علم کا معلومات نہیں تھی، ان کے پاس تو وہ علم کا ذخیرہ ہی نہیں تھا۔ اصل میں یہ علم مادیات کا تجربہ رکھتا ہے۔ انسان نے دیکھا، سنا، چکھا، چھوا، پھر تجربہ نکالا اور پھر اس سے آبزرو کیا۔ اس کی بہت بڑی مثال گریوٹی، یہ سیب کیوں گر رہا ہے؟ یہ ایک سوال دل میں پیدا ہوا۔ یہ دل میں جو سوال پیدا ہوا، یہ سوچ جو ڈیولپ ہوئی، یہ وہ پوٹینشلی اصل چیز ہے جس کا بیج حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا۔ یہ سیب نیچے ہی کیوں گر رہا ہے، اوپر کیوں نہیں گر رہا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی کشش ہے جو اس کو نیچے کھینچ رہی ہے۔ اٹس کالڈ گریوٹی۔ یہ بات آج ہمیں پتہ لگی۔ اسی طرح ہنڈیا پہ رکھا ہوا ڈھکن کیوں ہل رہا ہے؟ ہنڈیا کے نیچے تو آگ جل رہی ہے۔ پتہ لگا کہ نہیں، آگ میں نہیں، بھاپ میں بڑی طاقت ہے۔ اس سے آج بھاپ سے، اس سٹیم سے کتنا کچھ لیا جا رہا ہے، اس پریشر سے کیا کیا چیزیں نکالی جا رہی ہیں، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ یہ تجرباتی علوم کا، مگر اس سے ایک بات عکس کر لیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے مادیاتی تجرباتی علوم ہے، ان کا وحی سے کوئی لینا دینا۔ اس بات کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو تم جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہدایت۔ میں نے جیسے کہ یہ بات واضح کی کہ سلسلہ انبیاء، بعثت رسول، کتابوں کا نازل ہونا اور نزول وحی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کا مقصد آپ کو ہدایت دینا۔ قرآن در حقیقت ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں وہ آپ کو کوئی سائنس سکھانے نہیں آیا، وہ آپ کو کوئی سائیکالوجی پڑھانے نہیں آیا، کوئی کیمسٹری پڑھانے نہیں آیا، کوئی امبرولوجی بھی پڑھانے نہیں آیا، نہ فلکیات پڑھانے آیا، مگر ان تمام علوم کے ریفرنس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے، ان ریفرنسز کے متعلق اب میں کچھ آیات آپ کے آگے دلیل رکھتا ہوں۔ یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ قرآن مجید ہمیں ہدایت دینے آئے، کیا کرو کیا نہ کرو، حلال حرام، تمہارے اخلاقیات، مگر جو تم تجرباتی علوم حاصل کر رہے ہو، جس کا بیج ایک اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پوٹینشلی طور پر رکھ لیا کہ سوچو، غور و فکر کرو، دیکھو آسمان کی بلندی کو، سوچو کہ کوئی ہے، اور اسی کے تحت یہ سارا سسٹم موجود کرو، جس کی آج ایک شکل گریوٹی، سٹیم، یہ ٹیلی فون، یہ کئی چیزیں جو ایجاد ہو گئی ہیں، ان کے ریفرنسز ہیں۔ مطلب کہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ایمبرولوجی، اسی طرح اس کے اپنا فلکیات کے، سائیکالوجی کے، ان کے ریفرنس ہیں، مگر قرآن مجید آپ کو یہ سکھانے نہیں آیا۔ ان ریفرنسز سے متعلق میں اب ان آیات کو آگے آپ کے بیان کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 1، سورۃ الحامیم سجدہ، آیت نمبر 53، 54، سورت نمبر 41، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء
मुहीज़। मैं पहले थोड़ा सा मफहूम बयान कर दूं, फिर मैं आयत का तर्जमे के साथ बयान करूंगा। यानी कुरान की हकानियत का एक सबूत तो ये था, वजाहत का, कि कुरान हक है। इसका एक सबूत ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी ये बात वाज़िह थी। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत, अमानत, आपकी अपनी ज़ात, ये दलील थी इस बात की। यहाँ तक कि कुरान की वो बलागत जिसका लोहा खुद अरबों ने माना, और फिर इसके बाद लोगों को इस बात पर महसूस हुआ कि इसमें जो बात कही जा रही है वो जैसे मेरे दिल की ही बात है। मैंने ये जाना कि गोया जैसे ये मेरे दिल की ही बात कही जा रही है। ये उसकी हकानियत की पहली वजाहत थी। कुरान मजीद की हकाइक हक होना साबित कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बल्कि उससे भी पहले। उसका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली मामलात के अंदर उनकी सदाकत को देखो, उनकी अमानत को देखो, और फिर खुद अरब इस बात को माने कि यह कुरान मजीद किसी शायर का कलाम नहीं, इसके अल्फाज बड़े मुहकम हैं। ये चीज उस वक्त भी मौजूद थी। असल में एक इजाफी दलील है जो मैं आज बयान कर रहा हूं कि कुरान हक है। ये बात आज इसमें इजाफी दलील का काम कर रही। वैसे तो ये बात हकानियत तौर पर बयान हो गई है। आज से 1400 साल कबल इन हकाइक का इंसान को कोई शऊर नहीं था जो मैं बयान करने लगा, जबकि वो वही में मौजूद थी। मैं रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक फिनोमिना की रेफरेंस की। उस वक्त इंसान को नहीं समझती, लेकिन जैसे जैसे इंसान की हकानियत वाज़िह हुई, सामने आया, इल्म भरा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इंसान का इल्म भर रहा है, चीज आज भी वही मौजूद है। सूरज आज भी निकलता है, रात को चांद निकलता है, वही सिस्टम चल रहा है। वो 1442 हिजरी पहले नहीं समझ सका ग्रेविटी के बारे में, ये सोच उसकी आज डेवलप हुई है। लेकिन जैसे जैसे हकाइक सामने आए, कुरान की हकानियत और मुभर कर वाज़िह होकर सामने आई। अब मैं उन आयात पर आता हूं। सनुरीहिम, अन करीब हम इन्हें दिखा देंगे, आयातिना, अपनी निशानियां। आयात बोला जाता है निशानियों को। फिल आफाकी, कायनात में, यूनिवर्स में, एस्ट्रोनॉमी में। वफी अनफुसिहिम, खुद इनकी अपनी जानों में, खुद इनके अपने वजूद के अंदर। ये वो तमाम अलूम जिनका ताल्लुक फिजिकल साइकोलॉजी के साथ, एम्ब्रोलॉजी के साथ, खुद इंसान इसको देख लेगा। वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक कि ये बात इसके सामने खुलकर वाज़िह हो जाएगी कि यही कुरान हक है। कुरान अपनी हकानियत को वाज़िह कर रहा है। असल में आज ये जो इल्म इंसान को मादियाती शक्ल में या तजर्बाती शक्ल में मिल रहा है, अक्सर में ये कुरान की हकानियत को ही बात कर रही है, वजाहत कर रही है। ये उसी की दलील के ऊपर एक वजाहत है। अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, क्या तुम्हारा रब ये बात काफी नहीं कि वो हर चीज का गवाह है। उसी ने कायनात को बनाया, उसी ने इंसान को बनाया, क्या वो खुद ही नहीं जानेगा? मुफस्सिरीन बयान करते हैं कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कि कौल, और कायनात अल्लाह का अमल यानी कि फेल। तो कौल और फेल में तजाद कैसे हो सकता है? अगर किसी इंसान के कौल और फेल में तजाद होगा तो वो इंसान काबिल कदर नहीं होगा। इसी बात का जिक्र सूरत साफ आयत नंबर 2 और 3 और सूरत नंबर 61 के अंदर अल्लाह ताला दलीलन कहते हैं, तकूलू मा ला तफअलून, तुम ऐसी बात क्यों करते हो जो तुम खुद नहीं करते। कबुरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूल मा ला तफअलून, अल्लाह के नज़दीक ये बात बड़ी काबिल नफरत है कि तुम ऐसी बात कहो जिस पर खुद तुम अमल ना करो। तो कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला का अमल है, और कुरान अल्लाह ताला का कौल है। तो जो कहा गया वो करके भी दिखाया, ये उसका अमल है। हाँ, ये हो सकता है कि आज से 100 बरस पहले इंसान ने उन कौल को या अकवाल को ना समझा हो और उसको इत्तेजाद का एहसास हुआ हो, जैसे उसको ये महसूस हुआ हो कि कुरान तो कुछ और कह रहा है और मेरा इल्म तो कुछ और कह रहा है। इस बात की दलील मैं आगे जाके भी दूंगा। असल में कुरान की हकानियत में एक इजाफी दलील है ये, ला यअलमु मन खलक, क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने दुनिया बनाई। जैसे कि घड़ी बनाने वाला, अगर आप गौर करो
تو آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ گھڑی کے اندر ایک نہیں ہزاروں پرزے ہوتے ہیں، گھڑی کا سائز چھوٹا ہے، تو گھڑی جس نے بنائی ہوگی کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ کون سا پرزا کہاں لگنا ہے؟ اللہ تعالی جانتے ہیں، اسی نے ہی کائنات بنائی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کہاں لہسن اگنا ہے، کہاں ادرک اگے گی، کہاں کیا نہیں اگے گا، کیا کہاں اگے گا، اور کون سی چیز کیا دی جا رہی ہے، کب دی جا رہی ہے۔ اس بات کا ثبوت وہ 1442 ہجری پہلے اپنے نبی کو دے چکا تھا، کہ یہ بتا چکے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت آدم کو اتارا تو یہ پوٹینشلی علم اس کو دے دیا تھا، کہ وہی علم آج بھر رہا ہے کہ قرآن حق ہے۔ اصل موضوع یہی ہے بات کا، ہر بات کا ایک ہی لب لباب ہے کہ قرآن حق ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ قرآن حق ہے۔ یہ جو تمہیں سائنٹیفک فنومیناز مل رہے ہیں، ان کی حقانیت پہلے ہی بیان ہو چکی ہے قرآن مجید کے اندر، بس تم سمجھ نہیں سکے، یہ ہے اس کی حقانیت۔ تو وہ بڑا باخبر ہے۔ علم یکفری بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارا رب یہ بات کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ہر چیز کا خود گواہ ہے؟ اسی نے بنایا ہے تو وہی نہیں جانے گا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنا کرنے کے معاملے میں شک پہ پڑ گئے ہیں، یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ دوسری اہم آیت سورۃ السبا آیت نمبر 6، سورت نمبر 34، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو علم عطا کیا، یہاں میں بات کر رہا ہوں صاحب علم کی، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں۔ کون سا؟ دین کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پوٹینشیل علم کی، میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ سائنٹیفک فنومنا، میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، میں انجینئر کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی فیلڈ میں کسی مہارت رکھنے والے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے، کرنے والا تو رب ہے، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ وہ صاحب علم، ان کے اوپر یہ حقانیت واضح ہو چکی ہے، وہ یہ مانتے ہیں۔ آج کا بیان بھی اسی دلیل کے بحاف پہ ہے کہ وہ جو علم رکھنے والے ہیں، وہ جو ایمبریولوجی میں ٹاپ پر ہیں، وہ جو سائیکالوجی میں ٹاپ پر ہیں، جو فزکس میں ٹاپ پر ہیں، جو کیمسٹری میں ٹاپ پر ہیں، وہ لوگ آج جہاں پر کھڑے ہیں، ان کے وہ علم کے بحاف کے اوپر وہ اس چیز کو حق مانتے ہیں کہ قرآن بالکل سچ ہے۔ یہ بات جو 1442 ہجری پہلے کہہ دی گئی تھی، بس صرف فرق یہ ہے کہ ہمارا علم آج جا کے بھرا ہے، ہمارے وہ حقائق آج ہمارے سامنے مبھر ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا پہلے، جبکہ یہ تمام چیزیں اس میں پوٹینشلی طور پر رکھ دی گئی تھی، اور یہ انسان میں چیزیں موجود تھیں۔ وہ کیا؟ اور وہ کیا دیکھ لے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر یہ نازل ہوئی یعنی کہ قرآن مجید، یہ وہی حق ہے، وہی 100% درست ہے، اور وہی حقانیت پر مبنی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اس کا راستہ یعنی کہ اللہ کا راستہ، جو اقتدار کا مالک ہے، ہر تعریف کا مستحق وہی ہے، جو زبردست ہے، اپنی ذات میں مکمل ہے۔ تیسری جامعہ آیت انما امرت، یہ سورۃ النمل آیت نمبر 90، سورت نمبر 27، انما امرت ان اعبد ربک هذه البلد التي حرم وله كل شيء، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی۔ حاضت البلد، یہ لفظ حاضت البلد مکہ کے بارے میں اشارہ ہے، ویسے یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے سورۃ البلد میں بھی، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور پھر یہی لفظ سورۃ التین میں بھی آیا ہے، والتین والزیتون وہذا البلد الامین، یہی لفظ سورۃ النمل میں بھی آیا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلد التي حرم وله كل شيء
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں شامل ہو جاؤں، یعنی کہ قرآن پڑھوں اور پڑھ کر سناؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یعنی کہ میں قرآن کی تلاوت بھی کر کے سناؤں۔ تلاوت کا دونوں مطلب آتے ہیں، پڑھ کر بھی سنانا اور خود پڑھنا بھی۔ تو میں پڑھ کر بھی سناؤں، تبلیغ کرتا چلا جاؤں، سمجھاتا چلا جاؤں، بیان کرتا چلا جاؤں، تم سمجھو یا نہ سمجھو، تم توجہ کرو یا نہ کرو، تم اپنے ذہن کو اس کی طرف متوجہ کرو یا نہ کرو، میرا کام ہے تمہیں تبلیغ کرنا، میرا کام ہے تمہیں سمجھانا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے کہ ان کو کہہ دو کہ مجھے بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں ان کو تبلیغ کرتا ہوا کہوں، میں ان کو نصیحت دیتا چلا جاؤں، پڑھ کر بھی سناؤں اور خود بھی پڑھوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ اس سے ہدایت عکس کرنا چاہتا ہے تو عکس کر لے، اپنے آپ کو اس کے آگے جھکانا چاہتا ہے تو جھکا لے، اس کو اپنا امامہ بنانا چاہتا ہے تو بنا لے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے تجرباتی معاملات تمہیں اکٹھے کر کے دیے جا رہے ہیں وہ ہدایت ہے۔ ہدایت وہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا، ہدایت عکس کرنی ہے، تو جس نے قرآن کو سمجھا وہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اپنے تجربوں پہ نہیں۔ دیکھو کہ نبی کے دور میں کوئی ایسی بات تھی جو میں کر رہا ہوں؟ کیا وہ صحابہ کے دور میں تھی؟ اگر دونوں ادوار میں یہ چیز موجود نہیں ہے، یا تابعین میں موجود نہیں ہے، تبع تابعین میں موجود نہیں ہے، تو پھر مجھے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میرے رب نے ہی کہا ہے تم میرے راستے پہ چلو، میں تمہارے راستے آسان کر دوں گا۔ اب تمہارا راستہ کیا تھا؟ تمہاری طلب کیا تھی؟ عاجلہ، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کے عیش آرام زندگی تو مل گئی۔ اس کی سب سے بڑی حقیقت خود قرآن مجید میں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا ہم نے تمہارا پچھلا وقت اگلے وقت سے بہتر نہیں کیا؟ کیا تھے تم؟ ایک گندے پانی کی بوند، تو ہم نے تمہیں تخلیق نہیں کر دی؟ آج اگر یہ سائنٹیفک فنومینا سے تمہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ نظر آتے ہیں، آئنسٹائن نظر آتا ہے، یہ افلاطون نظر آتا ہے، یہ بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں، انبیاء نظر آتے ہیں، یہ صحابہ، یہ کہاں سے تخلیق ہوئی؟ ایک گندے پانی کی بوند سے ہم نے تخلیق کی۔ پھر ہم نے جب ان کو بنایا، پھر ہم نے اس کو تحریر کیا۔ اور آج جو تمہیں علم حاصل ہو رہا ہے، جس کے ڈنکے پہ تم بڑی زور لگا کے کہتے ہو میرے پاس علم ہے یا میرے پاس بڑا تجربہ ہے، جس کے تحت میں دنیا کو کھلا پلا کے گھما کے ٹوپی اس کی اور اس کے سر گھما کے کمائی کر لیتا ہوں، اس میں تیرا کوئی فن نہیں۔ دینے والا وہی رب ہے۔ اس بات کا یقین، جیسے کہ جیسے سورۃ السبا میں کہہ دیا گیا واضح طور پر کہ وہ جو صاحب علم ہے وہ مان رہے ہیں۔ آج کا بیان بھی اسی دلیل پر ہے کہ میں اسی میں آپ کو ایک ریفرنس کوٹ کروں گا، پہلے میں وہ باتیں آگے رکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہی قرآن حق ہے، ہم یہ مانتے ہیں، وہ ہو کر رہے گا۔ یہ بات عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ آخر کوئی ملازم بھی اپنے مالک کی کوئی چیز استعمال کرے گا تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو جبکہ تو تم تھے ہی نہیں کسی معاملے میں، تم تو کسی خبر خواہ میں ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، تو کیا وہ تم سے حساب نہیں لے گا؟ تو اگر تم نے اس کو بنایا اپنا امام قرآن مجید کو، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس کے عمل کو، اس کی طرز زندگی کو، آج عمل زندگی تمہیں کم نظر آتی ہے کیونکہ تمہاری اپنی زندگی کے بڑے معاملات جد و جہد میں گھس چکے ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو پڑھی نہیں تم نے سورۃ المزمل کہ وہ کھڑے ہوتے تھے رات کے وقت، دن کے وقت وہ اپنی محنت کرتے تھے۔ تو پھر کہا کیا، اگر تم اس کو بناؤ گے اپنا امام، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو لوگ گمراہی اختیار کریں گے تو کہہ دینا کہ بس ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو میں صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ آپ پکڑ کر کسی کو لا نہیں سکتے، آپ کسی کو گھسیٹ کر دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ دل مانے گا
یہ پوٹینشل آپ کے دماغ میں جو ڈال دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرے راستے پر چل تو میں تیرے راستے ٹھیک کر دوں گا، تو اس کا راستہ ہے کون سا؟ دل نہیں مانتا، پوٹینشلی علم آپ کا ختم ہو گیا ہے، آپ نے اگر اپنے نفس کو دبا دیا ہے تو پھر اللہ کے حوالے پھر آپ کا کچھ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، پھر ہدایت آپ کے لیے ختم، پھر کتنی بھی آیات پڑھ کر سنا دیا جائے کچھ حاصل مسئول نہیں۔ اگر آپ نے اپنے اس پوٹینشل کو کھوڑا رکھا، پہچانا، علم حاصل کیا، صرف ایک ادوار کا علم نہیں کہ بس صرف وہ کہہ دیا تو بات ہی ختم، اگر اس قرآن مجید میں ریفرنس دیے گئے ہیں ایمبریولوجی کے، سوچ کے، تو دیکھو اپنے جدیدی معاملات میں یہ چیزیں اس میں بیان ہوئی، تو یہ حق اسی کی طرف سے آ رہا ہے، پازیٹیوٹی اسی کی تو بھری نا۔ اور پھر اس کے بعد کہہ دیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان لو گے، ایک نہ ایک وقت تم جان لو گے، تمہیں یہ بات واضح ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے۔ اگر تم دنیا میں نہیں پہچان سکے قرآن مجید کی آیات کو، نہیں سمجھ سکے، کوئی سمجھ نہیں آئی کیا بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کدھر بول رہے ہیں، بول رہے ہیں تو بول ہی جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا۔ مگر ایک وقت آئے گا جب تم پہچانو گے، اس کی دلیل تو توبہ میں بھی آئی کہ جب قیامت والے دن ڈالا جائے گا جہنم میں نافرمانوں کو، اب وہ نافرمان مسلمان بھی ہو تو ان سے پوچھا جائے گا، فرشتہ پوچھے گا، دروغہ پوچھے گا، کیا تمہیں سمجھانے نہیں آیا دنیا میں؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نبی کے دور میں نہیں تھے اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا وہ سمجھانے آیا تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کان تمہیں دیے، آنکھیں تمہیں دیں، زبان تمہیں دیا، دل دیا، کانوں سے تم نے کلام کو سنا، آنکھوں سے تم نے اس کو پہچانا، دل نے اس کی تصدیق کی، پھر بھی تو نے نہیں مانا، تو آگے سے کہیں گے جناب آیا تھا سمجھانے پر ہم نے نہیں سمجھا، ہم اپنی عیش اور مسکروں میں پڑے ہوئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ ڈالو اس کو جہنم۔ یہ ہوگی حقیقت۔ آج انسان کیا وقت دے رہا ہے اپنے دین کو، 1 2 4 یا 3 وقت کی نماز، اس کو ہی دائرے میں رکھ کر اپنے دین کا بولو بالا کر دیا اس نے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ حقیقت آیات آفاقی مسلسل آپ کے سامنے منکشف ہو رہی ہے، جب تک انسان علم بڑھتا چلا جائے گا یہ اور منکشف ہوتی چلی جائیں گی۔ اصل میں ہمارا علم بڑھ رہا ہے، ہم سیڑھی لگا کر چل رہے ہیں، وہاں تک وہ چیز موجود ہے، ہم رفتہ رفتہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو قرآن کی حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی، جیسے جیسے ہمارا علم بڑھے گا، اب تم بڑھانا چاہو تو بڑھا لو، دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، اس کی حقانیت واضح ہو رہی ہے، سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو، اس کی یقین تو خود کافر مانتے ہیں، جو اہل ایمان نہیں ہے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، چوری کرنا غلط بات ہے۔ یہ بات ان کو کس نے سکھائی؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اخلاقی طور پر جبلی ہدایت انسان میں ڈال دی، وہ یہ بات مانتا تھا کہ بات صحیح ہے، فیصلہ ہونا چاہیے، کہیں تو ہو جہاں پر کام کیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ نے پوری زندگی بچے کو پالا اور اینڈ آیا تو بچے نے اٹھا کے اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا، یہ تو حساب برابر نہ ہوا۔ جب میں اس کے پیشاب دھوتا تھا تو آج میرے اوپر یہ معاملہ آ گیا تو اس نے مجھے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، میرے لیے دنیا کے عیش و آرام کی دیواریں کھڑی کی ہیں پر دین کا کچھ پتہ نہیں۔ آج حقیقت یہ واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس علم کا انبار ہے، مہارت ہے، فن ہے، مگر حقیقت میں ہدایت نہیں، اور وہ ہدایت کی سب سے بڑی وضاحت اس دن ہوتی ہے جب اپنے ہی بڑے کی اپنا جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے پڑھو نماز جنازہ، تو کہا جاتا ہے ہم نے تو آتا ہی نہیں، تب بھی ہم دنیا کی عاجلہ کو ہی استعمال کرتے ہیں، نکال کے مولوی صاحب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ حقیقت وضاحت آتی ہے کہ ہدایت نہ پا سکا، وہ اخلاقی طور پر کچھ نہ پڑھ سکا، وہ جو پڑھا اس کے لیے وہ دنیا میں ہی رہ گیا۔ تو جیسے جیسے ہمارا سائنٹیفک نالج بڑھ رہا ہے تب ہمیں کہیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی تھی، بات بالکل صحیح ہے، آج ہمیں وہ مقام ملا ہے، آج ہمیں وہ بات پتہ لگی ہے،
جو قرآن نے کہی تھی وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے تمہیں، وہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے کہ تمہارے دل نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے۔ یہ وہ 3 آیات ہیں جن کو منطقی نتیجہ ہمارے سامنے کیا نکلتا ہے، چکنا کر دینے والی بات ہے، حیران کر دینے والی بات ہے۔ ان آیات کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ قسمیں، یہ اس قسم کی آیات کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر متقدمین کا قول اس کے اندر سند نہیں ہوگی۔ یہ ہے حقیقت بات، جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری تمہید باندھی۔ یہ 3 آیات جو میں نے بیان کی، میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لفظ کے لیے۔ سنوریہم آیاتنا، سورۃ الحامیم سجدہ میں، کہ ہم ان کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی حق ہونا، یہ قرآن کا حق ہونا اور اللہ کا ہونا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اللہ کا نبی ہونا ثابت کر دے گا۔ سنوریہم آیاتنا، جب ہم ان کو اپنی آیات کھول کر دکھائیں گے، آفاقی کی بھی اور انفسی میں بھی، یہ جان جائیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا، یہ دیکھ لیں گے اللہ کی نشانیاں آسمان میں، یہ دیکھو آسمان کو، یہ دیکھو زمین کو، اور پہچان لیں گے خود اپنے اندر، کس کے ذریعے؟ وہ پوٹینشلی علم کے ذریعے۔ میں بات بار بار اسی کی طرف لا رہا ہوں۔ دوسری اہم آیت سبا کے اندر جو میں نے فرمائی کہ جو صاحب علم ہے، اس کے بعد کے جو علم ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو دیکھیں گے، خود اپنے اندر نشانیوں کو دیکھیں گے اور دنیا میں، اور سورۃ السبا میں ان لوگوں کا ذکر جو دوسری اہم آیت تھی، وہ یہ کہ جو صاحب علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں دنیاوی معاملات کی کسی ہرارکی کے اندر، کسی علم کے نالج میں، کہیں ایک جگہ پر علم کے کسی مہارت رکھتے ہیں، وہ ان کے اوپر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ یہی حق ہے، کیونکہ وہ علم رکھ رہے ہیں۔ کون سا علم؟ سائنٹیفک کی بات میں آ رہا ہوں۔ اور تیسری اہم آیت سورۃ النمل کی، جس کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کو تبلیغ کروں۔ اگر یہ سمجھنا چاہیں تو سمجھیں۔ ایک وہ لوگ جو صاحب علم نہیں تھے پر ان کے آگے آیات کھل رہی تھی، ایک وہ لوگ جو صاحب علم ہیں دنیاوی لحاظ سے اور ان کے آگے یہ آیتیں کھل چکی ہیں، اور ایک وہ لوگ جن کے بارے میں اب حکم ہوا ہے کہ میں صرف آپ کو آیتیں پڑھ کے سناؤں گا، تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا لو۔ ان سے اندر جو ریفرنس دیے گئے ہیں ان سے کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کر کے اس کی حقانیت کو واضح کر دو۔ تو یہ تینوں آیات کا مسند واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان آیات کا منطقی نتیجہ کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان آیات کی تعبیر، تشریح، تفسیر میں مقدمین کے اقوال سند نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ بات جس کو میں نے آپ کے آگے رکھی۔ اب میں آپ کے اس کے آگے دلیلیں رکھتا ہوں۔ دین کا عملی پہلو پیچھے کی طرف ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہاں تک کہ آپ پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ لیکن وہ آیات جن کے ریفرنسز سائنس کی طرف، یعنی کہ فینومینا آف نیچر، فطرت کی طرف، اب وہ چاہے اسٹرانومی ہو، اب وہ چاہے جیولوجی ہو، اب وہ چاہے امبرولوجی ہو، یا کوئی بھی علم ہو وغیرہ، یا سائیکالوجی ہو، یہ جتنے بھی سائنس ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی ریفرنس قرآن میں اس کے ضمن میں جو بھی بات آئی ہے اس میں مقدمین کی رائے سند نہیں ہوگی کہ اس نے یہ کہہ دیا تو یہ بات صحیح ہوگی، یہ نہیں ہوگا، یہ دلیل نہیں مانی جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، اب میں آپ کو دلیلیں دیتا ہوں۔ میں نے جیسے پھر کہا، دوبارہ یاد کر لیجئے کیونکہ یہ بات کو تھوڑا سا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ اس کو دھیان سے سمجھیں گے۔ دوبارہ عملی طور پر ہدایت حاصل کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے، پیچھے سے پیچھے تبع تابعین، تابعین، صحابہ، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے۔ مگر اگر سائنس کے ریفرنسز کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر آپ کو آگے کی طرف موو کرنا ہے، پیچھے نہیں۔ اس کی دلیل آرٹیفیشل پولینیشن، اس کی سب سے بڑی دلیل خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جن لوگوں نے ویسے تو
زیولوجی یا باٹنی پڑھی ہوگی وہ زیادہ آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ ویسے تو مجھے اس کے لیے خود بڑا کچھ پڑھنا پڑا، یہ جتنے نام مجھے لینے پڑے۔ آرٹیفیشل پولینیشن کا معاملہ، حدیث سے مسلم 6128۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں پر زراعت نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کھجوروں کی کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر میں نے یہاں دے دی ہے، جو پڑھنا چاہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب دیکھا کہ کھجوروں کے باغات میں، ان کے درخت میں میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح کی آرٹیفیشل پولینیشن کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اگر تم یہ نہ کرو تو اس سے کیا ہوگا؟ تخلیق جانتی ہے اس کے کارامات، یہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ مگر صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو وہ منع ہو گئے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے وقت کے بعد، پوچھا سناؤ کھجوروں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے کہا تھا ہم نے تو ویسا کیا ہے، کھجوروں کی تعداد میں تو کمی آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، تم اپنی دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، میں یہاں تمہیں زراعت سکھانے نہیں آیا، تم اپنے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس کا مطلب میں تمہیں زراعت سکھانے نہیں آیا، میں ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا، میں ایگریکلچر کے طریقے نہیں سکھانے آیا، میں کوئی ایٹم بم نہیں بنانے آیا، میں کوئی ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آیا، میں تو اخلاقیات کی تعلیم دینے آیا ہوں، میں تو بنیادی ایمانیات کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اس کو پکڑو مضبوطی سے، باقی سائنس یہ تمہارے تجرباتی علوم ہے، تم اس کو خود دیکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تو آرٹیفیشل پولینیشن نہیں دیکھی ہوئی تھی، یہ تو آج ہمیں علم ہوا۔ تو یہ ہے حقیقت، یہ تم لوگ جانو کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ تم صحیح جانتے ہو، تم اس کے بارے میں تو یہ اخلاقیات سکھانا، میں تو ہدایت کا ذریعہ بنیا، میں تو ہدایت سکھانے آیا ہوں، جو میں نے 3 آیات اہم طور پر پہلے ہی آپ کے آگے رکھ دی تاکہ بات کو قبول کرنے میں آپ کے لیے آسانی رہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کسی شے کو حرام قرار دے دیا ہو، میں یہ سکھانے نہیں آیا، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی شے کو حرام قرار دے دیا ہو، جیسے شراب حرام قرار دے دی، بس بات ختم ہو گئی، اب چاہے تمہارا تجربہ کچھ بھی کہے، جیسے سور حرام قرار دے دیا، اب چاہے تمہارا تجربہ کچھ بھی کہے۔ ویسے تو آج تک میں نے بھی اس بارے میں ابھی تک ریسنٹلی پڑھا ہے، کبھی تک کوئی تجربہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس میں کوئی فائدے کی بات ہے جس سے ہم محروم رہ گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اس کا علم تو مجھ سے لو، باقی تمہارے تجرباتی علوم تم زیادہ بہتر جانو، ان سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ یہ تمہارا معاملہ ہے۔ یہ ہے حقیقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی۔ علم جدید کے اعتبار سے ایک اور مثال دیتا ہوں، لفظ علق، الف لام قاف، علق بڑا بنیادی لفظ ہے، یہاں تک کہ پہلی وحی میں بھی آیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سورت نمبر 96 میں، بڑا بنیادی لفظ ہے۔ اب یہی لفظ سورۃ القیامہ میں بھی آ رہے ہیں، جس کی ہم نے آج تفصیل میں بیان کر رہا ہوں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ اب اس وقت علق کا ترجمہ یہی سمجھا گیا جمع ہوا خون یا خون کی پھٹکی، جبکہ لغت میں جب میں نے یہ لفظ کو پڑھا تو مجھے علم ہوا، علقہ سے معلوم ہوا کہ علقہ کا کوئی تعلق نہیں جڑتا خون کے ساتھ، جبکہ بات کریں اگر انسان کے تجربے یا علم کی تو انسان کا علم یہیں تک تھا اس وقت، کیونکہ انسان نے یہی دیکھا تھا۔ اگر ارلی سٹیج میں ابارشن ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے یہی چیز سب سے پہلے نظر آئے گی، علقہ جمع ہوا خون یا لوتھرا، اسی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، لہٰذا یہی نام دے دیا گیا، خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو بنایا جمے ہوئے خون کے پھٹکری سے، تو یہی سامنے بات واضح آ گئی۔ جبکہ علقہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ اب جدید انکشاف ہو رہے ہیں، آج تو 22ویں صدی آ گئی ہے، 18ویں صدی میں انکشاف ہو چکے ہیں، یہ حقانیت ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے، وہ سائنٹیفک انکشافات ہو رہے ہیں جس سے ہمیں وہ حقیقت واضح ہو گئی کہ علقہ کا صحیح لفظ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب جو ہے وہ اس کے معنی اور اس کی شکل کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔
جبکہ علاقہ کو خون کی طرف اشارہ دے دیا گیا، جبکہ اس کے مطلب میں خون تو تھا ہی نہیں۔ وہ کیا تھا وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں دوسری مثال یہاں پر ایک اور دے دوں۔ اضافے نسل، اسی طرح بہت عرصے تک انسان یہی جانتا تھا کہ اضافے نسل کے معاملے میں صرف نر کے پانی کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ، کیا مادے کی طرف سے بھی کچھ ملتا ہے؟ اس بارے میں جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے 1442 ہجری پہلے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا ایک ملے جلے نطفے سے۔ جبکہ ان آیات سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ پیدائش کے اندر اور اس کے پروان چڑھنے کے اندر بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر مرد کے ساتھ عورت کا بھی حصہ شامل ہے، مگر وہ حصہ کیا ہے؟ جب میں نے روایات میں پڑھا تو مجھے پتہ لگا، امام رازی کی تفسیر کے اندر انہوں نے کچھ اقوال نقل کیے، ویسے تو بہت کیے، اس میں سے ایک اقوال میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کو کیا علم تھا اس وقت۔ جو تھا وہ صحیح تھا، کیونکہ یہی تو دیکھا تھا انہوں نے۔ وہ اس اقوال میں یہ کہا گیا کہ مرد کے پانی سے جسم کے سخت اعضاء بنتے ہیں، کیونکہ مرد سخت ہے، اس سے ہڈیاں بنتی ہیں، پٹھے بنتے ہیں، لیگامنٹس بنتے ہیں، مگر عورت کے پانی سے گوشت بنتا ہے، کیونکہ عورت نرم ہے، یعنی کہ اس کی نزاکت ہی اس کا حسن ہے، تو نرم چیزیں یعنی کہ خون، یعنی کہ یہ گوشت۔ تو ظاہری سی بات ہے انسان کا علم اس سے آگے نہیں گیا تھا، اور یہ ایک اندازہ تھا جو قائم کیا گیا، کیونکہ ابھی تک اس کے سوا کچھ معلومات حاصل نہیں تھی۔ یہ بات میں کر رہا ہوں 7ویں صدی کی، ان باتوں کی وضاحت انکشاف ہو رہا ہے جبکہ 18ویں صدی میں۔ آج انسان کو، اب میں اپنی مین بات کو واضح کر رہا ہوں کہ آج انسان کو یہ علم ملا ہے من نطفۃ امشاج سے کیا مطلب ہے، اور کیا معنی ہے نطفۃ من منی جی سے، اور اسی طرح کیا مطلب ہے علاقہ سے۔ تو آج یہ جا کر بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو بات قبول کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے وہ تمام رائے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ تمام چیزیں بعد میں آگے رکھ دی، اس کے لیے اشارتاً میں دوبارہ سے تیزی سے گزر جاتا ہوں تاکہ دوبارہ آپ کے لیے ایک ریویژن سی ہو جائے۔ اصول کیا ہے؟ دین کا عملی پہلو، قرآن کی عملی ہدایت، پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ آپ پہنچ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، کیونکہ وہی سند ہے، وہی دلیل ہے، کیونکہ جیسے محمد نے قرآن کو سمجھا اور اللہ نے سمجھایا، انا جمعہ قرآن۔ اور جو عملی باتوں میں جو محکم باتیں ہیں، جو واضح باتیں ہیں، جن پر ایمانیات کے اثاثے موجود ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا صحابہ نے کی یا تابعین نے کی، اور اسی طرح تیسری چیز جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے جو ریفرنسز اور ان کی تشریح، ان کی تدبیر، ان کے بارے میں جو مقدمین کے اقوال ہیں، وہ ہم کیا پابند ہوں گے؟ ہم نے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اس سے کہ ان چیزوں کے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو، میں تو ہدایت دینے آیا ہوں، میں تو ہدایت کی کتاب سکھانے آیا ہوں، میں تو علم سکھانے آیا ہوں، کون سا؟ اخلاقیات کا۔ اس ضمن میں یہ 5 آیات آپ کے آگے رکھوں گا، سورۃ القیامہ، سورۃ نمبر 75، سورۃ الدہر، سورۃ نمبر 76، جس کو میں نے آج آپ کے آگے واضح کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اس کے بعد هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ان شارٹ یہ 5 آیات بیان کرتی ہیں انسان کی تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ جو جاتا ہے علاقہ تک، جو کہ میں نے 3 لفظ آپ کو پہلے بیان کیے، من نطفۃ امشاج، نطفۃ من منی یمنی، اور پھر علاقہ۔ اس ضمن میں آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کنگ عبد العزیز یونیورسٹی جو کہ جدہ میں ہے۔
وہاں کے جو اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں، جن میں ہمارے کچھ پاکستانی بھی لوگ شامل ہیں، وہ کچھ 8 یا 7 سال سے ایمبرولوجی کے حوالے سے قرآن اور احادیث میں جو حوالے یا ریفرنس دیے گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ ریسرچ کی انہوں نے، اور ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون کیا کینیڈا کے یونیورسٹی، ٹورنٹو یونیورسٹی نے، اس کے اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر کیت مور، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ، جنہوں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا یہ سلسلہ، جنہوں نے فکر دریافت کی، یہ سارا نظام ٹیسٹ ٹیوب کا رکھا، اس میں اہم ترین شخص ہے۔ ٹورنٹو نیوز پیپر میں ایک چیز چھپی، گلوبل اینڈ میل نیوز کے نام میں نیوز پیپر میں، تھرسڈے 22 نومبر 1984، یہ 1984 سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس سے 7-8 سال پیچھے، اس میں ایک ہیڈ لائن لکھی، میں اس کی صرف مفہوم بیان کروں گا، باقی اگر آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے اندر یہ میں کتاب کا ریفرنس بھی آپ کو جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گا، اس سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا، کس نے؟ ڈاکٹر کیت مور، جو کہ ہیڈ ہیں اور انہی کے زیر اثر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، انہوں نے اس بات میں تسلیم کیا کہ میں شدید حیران ہوں، وہ چیز جو انسان کو 18ویں صدی میں، جو انسان کو 18ویں صدی سے پہلے معلوم نہیں تھی، اور جبکہ قرآن میں اس کا تذکرہ صحیح آیا ہے۔ ڈاکٹر کیت مور نے ایک بک لکھی ایمبرولوجی کے لیے، بہت بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک کی حیثیت رکھتی ہے، دا ڈیولپنگ ہیومن ود اسلامک ایڈیشن، نیچے نام ہے ڈاکٹر کیت مور، اور ساتھ عبد المجید اے ازدانی، یہ جدہ کے یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر مدد کی، ہیلپ کی، جو پبلش ہوئی 1983 کے اندر، میں اس کا لنک یوٹیوب میں بھی ڈال دوں گا۔ اس میں انہوں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اس میں اس کو بیان کر دوں میں پہلے۔ اصل میں 2 حدیثیں ہیں جن کا تقابل کیا گیا۔ پہلی حدیث مسلم 6723، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مفہوم بیان کروں گا، نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، جو پوری حدیث پڑھنا چاہے وہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص مادہ تخلیق میں 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور پھر اتنے ہی 40 دن تک علاقہ کی شکل میں رہتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور پھر اتنے ہی 40 دن تک مضغہ کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور اس سے 4 باتوں کا حکم دے دیا جاتا ہے، اس کے رزق کا، اس کی عمر کا، اس کے عمل کا، اس کی خوش نصیبی یا بد نصیبی کے لکھنے کا۔ ان شارٹ 40 دن تک علاقہ کی شکل ہوتی ہے، 40 دن کے بعد اگلے 40 دن تک نطفے کی شکل ہوتی ہے، اور اس کے اگلے 40 دن تک مضغہ کی شکل ہوتی ہے، یعنی کہ 120 دن کے بعد فرشتہ روح پھونکتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر یعنی کہ 3 حصے ڈیوائیڈ کر دیے گئے۔ لیکن جو دوسری حدیث ہے، جو ان کی ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آئی، جدید تجربے کے ساتھ کامل متقابل رکھنے والی حدیث مسلم 6726، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 42 دن یعنی کہ 42 راتوں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ 42 راتوں کے اندر ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ انہی 3 سٹیجوں سے گزرتا ہے، جبکہ پچھلی حدیث کے اندر یہ بات کہی، اگر ان حضرات کی طرف سے یہ بات آئی ہوتی تو شاید میں نہ مانتا، لیکن ان حضرات نے پہلی حدیث کی توجیہ کی دوسری حدیث کو، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ 40 دن نہیں ہے، یہ بلکہ صرف ایک ہی 40 یعنی کہ ایک ہی 42 دن ہے، وہ مضغہ کی سٹیج کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جو کہ دوسری حدیث سے ثابت ہو گئی۔
اب میں ذرا ان آیات کے یعنی کہ جو میں نے 3 لفظ بیان کیے تھے ان کو میں وضاحت کر دوں ان کی کتاب کی روشنی میں، جدید علم کی روشنی میں، جدید یا ماڈرن ایمبرولوجی کی روشنی میں۔ لفظ نطفہ، علم یکن نطفۃ من منی، یہ جو ہم پڑھ کے بھی آئے، انسان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو منی نکلتی ہے یہ وہ چیز ہے جس سے کسی بچے کی پیدائش کا معاملہ یا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اصل میں پوری منی کو ہی سمجھا گیا، پوری منی کو ہی بچے کی پیدائش سمجھا گیا، نہ کہ ایک چھوٹے سے ڈراپ کو۔ آج ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ نطفہ کیا ہے، جیسے علم یکن نطفۃ من منی، ایک خون کی وہ ایک گندے پانی کی بوند، وہ ایک چھوٹا، وہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے پاس مائکروسکوپ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو حرکت کرتے ہوئے، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو دوڑتے ہوئے، لیکن یہ بات پہلے قرآن میں بتا دی گئی تھی۔ تو یہ بات مانی ڈاکٹر کیتھ مور اور اس کی ٹیم نے، اس بات کو اس بک کے ذریعے، کہ یہ بات انسان کے علم میں نہیں تھی، یہ پچھلی 2 صدیوں میں پتہ پہلے لگا، یعنی کہ 18ویں صدی میں ان کو پتہ لگا، جبکہ کیا کہ پوری منی سے بچے کی تخلیق نہیں ہوتی، اس کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک چھوٹا سا مائنیوٹ سا مائکروسکوپ جتنا وہ نطفہ ہے، جبکہ اس بات کی تعبیر واضح طور پر علم یکن نطفۃ من منی، اس بات میں واضح ہوگی۔ ویسے تو میں نے پھر ساتھ ہی بیان کر دوں، اس کتاب میں ایک اور حدیث بھی، صحیح مسلم پیج نمبر 44، ویسے تو میں نے کتاب کافی شروع کے سارے پیجز پڑھ لی ہیں، اس میں بھی یہ ریفرنس ہوا ہے، ما من کلی ما ان یکون ولد، اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ پوری منی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس سے یہ بات بنتی ہے، جبکہ یہ بات علم یکن نطفۃ من منی یمنا قرآن مجید میں پہلے کہہ دی، اور یہ بات ڈاکٹر کیتھ مور نے مانی۔ دوسری، پلیس آف سیٹلمنٹ، اس سے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بچے کی جہاں پیدائش ہوتی ہے، یعنی کہ وال آف یوٹرس جس کو بولا جاتا ہے، وہ کہاں پر ہو رہی تھی، وہ کدھر ہو رہی تھی؟ پلیس آف سیٹلمنٹ۔ اس کے بارے میں سورۃ المومن آیت نمبر 13، سورۃ نمبر 23، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ٹھیک ہوئے بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا، اس بوند کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، وہ رحم مادل، یعنی کہ وہ وال جس کو وال آف یوٹرس، بچہ دانی یعنی بچے دانی کی دیوار، وہ بڑی مضبوط اور مستحکم جگہ ہے، اور جو لوگوں نے ایمبرولوجی پڑھی ہے ان کو یہ باتیں بڑی اچھی طرح واضح ہو رہی ہیں۔ اس بات کی دلیل سورۃ الزمر آیت نمبر 6، سورۃ نمبر 39، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ، تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتے ہیں کہ 3 اندھیریوں کے درمیان، یعنی کہ 3 دیواروں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر تمہاری بناوٹ ہوتی ہے، ایک مرلے سے دوسرے مرلے اور دوسرے مرلے سے تیسرے مرلے، یعنی کہ 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق فرما رہے ہیں۔ یہ 3 بڑے پردے آج ہمیں معلوم ہوئے ہیں، ویسے تو اگر ہسٹری سے پڑھیں تو مجھے پتہ لگا کہ 2 والز کا کم سے کم انسان کو علم ہوا تھا، ڈومینٹ وال اور یوٹرین وال، مگر یہ تیسرے پردے کے بارے میں آج سے 1442 ہجری پہلے بات بیان ہو گئی، جس کی دلیل سورۃ الزمر میں موجود ہے۔ جبکہ گویا 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، تو یہ تمہارے رب کی تخلیق ہے اور تخلیق کامل ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہی حقیقت ہے۔ پہلے جیسے کہ میں نے تمام آپ کو آیات کے ریفرنس کوٹ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 3 آیتیں جو میں نے آپ کے آگے پیش کی، کس طرح آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آیات آفاقی اور آیات انفسی کے اندر دلیلیں دی، پھر صاحب علم والوں کو دلیلیں دی، پھر ان کو یہ نصیحت کی، اور اس کے بعد پھر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان ریفرنسز جو قرآن مجید میں دیے گئے سائنس سے ریلیٹڈ، اس کے لیے مقدمین کی باتوں کو سند نہیں رکھا جائے گا، اس کے لیے ہمیں آگے کی ٹیکنالوجی، مگر ہدایت عملی کے لیے اگر ہمیں کامل سند دیکھنی ہے تو پیچھے کی طرف جانا ہے، آگے کی طرف نہیں، یہ ہے حقیقت۔ اور اس بات کو
یہ جو میں نے آپ کو دلیلاً آگے دی ہے، کیونکہ جو لوگ ایمبرولوجی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج تو ایک ساری ہی دنیا آلموسٹ تقریباً زیادہ تر حصہ میڈیکل کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ ان چیزوں کو مان رہے ہیں، اور یہ اس کی ٹیکسٹ بک ہے، اور ان کے سامنے یہ حقانیت واضح ہو رہی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے آج سے 1442 ہجری پہلے اپنے نبی پر جو کلام قرآن مجید اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں یہ تمام چیزیں واضح کر دی گئی، بس تمہارا علم نہیں بھرا، اور اگر آج تمہارا علم بھرا تو حقیقت میں قرآن کی حقانیت واضح ہو رہی ہے، اس کا حق ہونا اور واضح ہو رہا ہے، پر تم ہی سمجھ نہیں پا رہے، تم صاحب علم ہو کے نہیں دیکھ پا رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا ملا جلا نفتا۔ تو وہی بات یہاں پر آ گئی، اور اسی طرح وال آف یوٹرس کے 3 پردوں کے اندر ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر بھی تم آگے سے اللہ کے احکامات کو رد کر رہے ہو۔ اب اسی طرح تیسرا لفظ علاقہ، علاقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ بڑا بنیادی لفظ ہے، جس کو سمجھا جاتا تھا جمع ہوئے خون کی بوند یا خون کی پھٹکاری، کیونکہ یہ ارلی سٹیج میں جب اگر ابارشن ہو جائے تو انسان کے سامنے یہی چیز نظر آتی تھی، مگر یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایمبرولوجی کا جو ماڈرن لیول آیا وہ 18ویں صدی کے اندر انسان کو یہ علم حاصل ہوا۔ آج ہمیں یہ ایمبرولوجی سے پتہ لگتا ہے کہ ان حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بک کا ریفرنس بھی میں اس میں دے دوں گا، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ 2nd یا 3rd پیج کے اندر علاقہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ میں آسان لفظوں میں بتا دوں۔ پہلے یہ ایک سالڈ سیل کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ سیل کا ایک گچھا بن جاتا ہے کچھ ہی ویکس میں، یعنی کہ دوسرے یا تیسرے، حتیٰ کہ میں نے یہ تصویریں اپنا واٹس ایپ کے اوپر آپ کو بھیجی ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے قرآن اینڈ ماڈرن ایمبرولوجی، اس کے نیچے میں نے سٹیجز ڈالی ہیں، پہلی 2 سٹیجیں علاقہ کی ہیں۔ تو سالڈ سیل کی شکل میں ہوتا ہے، پھر کچھ ہی ویکس میں یہ گچھے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ رحم مادر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ چمٹ کر لٹک جاتا ہے۔ وہ بھی تصویر میں نے اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، جیسے کوئی جونک ہو، کیونکہ علاقہ کا لفظ بنا ہے تعلق کے ساتھ، خون کے ساتھ نہیں، تعلق کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا یا کسی چیز کے ساتھ مل جانا۔ جیسے جونک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا پیٹ کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی مجھے پڑھنا پڑا، ساری ریسرچ کرنی پڑی، تو پتہ لگا کہ جونک کا پیٹ کھوکھلا ہوتا ہے، مگر جب وہ جسم کے ساتھ کسی اپنے منہ کے ساتھ کسی جسم کے ساتھ جڑتا ہے تو وہاں سے جب خون پیتا ہے تو اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ اسی سٹیج کو لیج سٹیج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ علاقہ ایک سالڈ سیل سے گچھے کی شکل اور پھر لیج کی شکل اختیار کر کے رحم مادر کے ساتھ جڑ کر اس کے ساتھ اپنا خوراک پوری کرتا ہے اور خون چوستا ہے۔ اسی کو سٹیج آف لیج کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نیٹ پہ بھی ریسرچ کریں سٹیج آف لیج تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ تو یعنی کہ یہ ہے علاقہ کی اصل مفہوم۔ آج یہ بات ہمیں واضح ہوئی، انسان پر وہ نطفے کی شکل واضح ہوئی۔ مضغہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو اس بارے میں ڈاکٹر کیتھ مون نے بڑی واضح طور پر بتائی ہے، جب میں نے کتاب سے ہی پڑھی ہے بات، کہ علاقہ کی سٹیج کے بعد مضغہ کہا گیا۔ یہ وہ معاملہ ہے جب ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے۔ اس کی شکل ویسے تو بک میں آپ دیکھ سکیں گے، اس میں انہوں نے کر کے بھی دکھائی، تو وہیں سے مجھے پتہ لگا کہ ایک پلاسٹک کا گولا لیا گیا اور اپنے دانتوں میں اس کو دبایا اور پھر لوگوں کو دکھایا کہ اس میں دانتوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے مضغہ۔ مضغہ کا لفظ بنا ہے ینبغض سے، اس کے معنی ہے چبا دینا یا چبائی ہوئی شے، جبکہ ہم کو ترجمہ ملا ہے لوتھرے کا، جمع ہوا لوتھرا یا گوشت کا لوتھرا۔ اس بات کی دلیل سورۃ المومن آیت نمبر 14، سورۃ نمبر 23، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ مضغہ، اور لوتھرے کو ہڈی میں تبدیل کر دیا گیا، اصل میں وہ چبائی ہوئی شے۔ یہ تمام شکلیں أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ اور علاقہ اور اس کے بعد مضغہ، یہ تمام تصاویر آپ کو اس ماڈرن ایمبرولوجی کی کتاب میں مل جائیں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے،
वो 1442 हिजरी पहले अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़िया कर दिया, और उसकी दलील सूरह बकरा के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो पोटेंशियली इल्म दे दिया गया था, वो क्या था? सोच और गौर व फिक्र, जिसके तहत इंसान सोचते नहीं तो वो ग्रेविटी, वो स्टीम, वो साइकोलॉजी, वो एम्ब्रियोलॉजी, ये जितने भी इल्मात हासिल हुए वो इसी के बिहाफ पे है। तो इस बात की दलील, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त जो भी मालूमात इंसान के पास थी वो सही हदायत थी, और वही लोगों में मुंतकिल होती गई, जबकि आज वो हकानियत और वाज़ेह हो गई, और आज उसके 40 दिनों में ये तस्वीर आपके सामने आ गई। वैसे तो अगर आप वहां से देख लें तो ये तमाम तस्वीर आपको मिल जाएंगी, उस पर वजाहत हो जाएगी। तो ये है हकाइक किसके? अलम यकुन नुतफतम मिन मनीजी युमना, हमने इंसान को बनाया मिले जुले नुतफे के साथ। सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा, और अलका की तकमील की गई। जैसे कि ये बात मैंने जैसे पहले भी अर्ज की है कि डॉक्टर हजरात ज्यादा इस बात को वाज़िया समझेंगे, बाकी मैंने तस्वीर वहां पर भी सेंड कर दी है, लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि किस तरह मिन नुतफतिन अमशाजिन, किस तरह अल्लाह ताला रहम मादर के अंदर इंसान की तख्लीक करता है। 42 दिन के बाद पूछता है कि इसको नर बनाया जाए कि मादा, फरिश्ता जो पूछता है। जहां तक कि मैंने फिर एक दफा दोबारा इसको रिपीट कर दूं क्योंकि मजमून मेरा इख्तिताम पर आया है, जहां तक दीन का अमली पहलू है उसका काम पीछे की तरफ, यहां तक के पहुंच जाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। हमारा उस मकसद पीछे से पीछे, दलील से दलील, पीछे, लेटेस्ट नहीं। दीन को समझना है तो पीछे जाओ, और फिर जो उसके अंदर इल्म मुहकमात हैं, वो आयात जो वाज़िया हैं, वशीदा नहीं है, वाज़िया हैं, और मुतशाबिहात, उन पर अमल। मगर जिन साइंस से फिनोमिना के रेफरेंसेस हैं उनके लिए हमें अहादीस और पुरानी रवायात से सिर्फ इल्म मुकम्मल नहीं होगा, उसके लिए हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा। ये है मेरी आज की दलील का असल मौजू कि कुरान के इल्मी हदायत, अमली हदायत की तरफ जाना है तो इधर आयात आफाकी और मुहकम आयात के लिए पीछे की तरफ। मगर जो साइंस के रेफरेंसेस हैं, कुरान मजीद साइंस सिखाने नहीं आया, पर उसके रेफरेंसेस मौजूद हैं, हमने बनाया। जैसे कि मैंने वो आयत आपके आगे रखी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आयात आफाकी और आयात अनफुसी, हम तुम्हें दिखाएंगे, अपनी निशानियां तुम्हारे आगे वाज़िया करेंगे। उन रेफरेंसेस को, साइंस के रेफरेंसेस को समझने के लिए आगे की तरफ। इसकी एक और मिसाल, जैसे कि ये हम सुनते हैं एक जान से बनाया, फिर उसी की जान से उसका जोड़ा बना दिया, यह हम अक्सर सुनते हैं। इसके ज़िमन में जो भी रवायात आई कि हज़रत आदम की पसली से निकाला हव्वा को, ये बात करीना अकल में नहीं आती, क्योंकि ये तर्जमे में नहीं है, तर्जमा ऐसा नहीं है। फिर इसका मफहूम क्या है? जब मैंने भी जो तर्जमा पढ़ा उसमें ही ये बात वाज़ेह हुई। उसमें ये बात मुझे मिली, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन ने वजाहत की सबसे पहले। इसकी वजह जो मुझे मिली, जबकि वो मुफक्किर भी हैं, फ़लसफ़ा हैसियत रखते हैं, इल्लामा इकबाल की फ़िक्र और फ़लसफ़े से बड़ा मारूफ रखते हैं, लेकिन उन्होंने FS से मेडिकल भी किया हुआ था। उनके आगे ज़ूलॉजी और बॉटनी उस वक़्त उनके सामने उनके हक़ाइक़ मौजूद थे, वो जानते थे उसको, इसलिए नॉलेज का नाम रखा गया थ्रू एवोल्यूशन प्रोसेस। पहले उन्होंने ये बताया कि पहले जो एनिमल थे उनके जो सेल थे वो ना वो मेल थे ना वो फीमेल थे। फिर उनमें ऐसे डेफिनेशंस उनमें यानी कि तकसीम हुई, डिफाइन हुआ कि फिर वो एक ही वक्त में मेल भी थे और एक ही वक्त में फीमेल भी थे। बाद में वो और अलहदा हुए, तो गोया एक जान से फिर हमने उसी की जान बनाई। ये बात डॉक्टर रफ़ीउद्दीन ने अपनी किताब कुरान और इल्म जदीद में बयान हुई, मैंने वहां से ही आपको रेफरेंस कोट कर दिया, और कहीं नहीं लिखा कि आदम से हव्वा को बनाया। इस बात की वजाहत है सूरह दहर आयत नंबर 4, सूरत नंबर 76, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से बनाया, व खलक़ना मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी पैदा की, एक ही जान। तो यहां पर भी एक और बात वाज़ेह हो गई कि कुरान के अल्फाज बहुत गहरे हैं। अब यहां पर एक इल्मी बात समझ लें ताकि बात को मुकम्मल किया जाए। जदीदी अलूम हासिल ना हो तो कुरान के इन अलूम की हकानियत आपके ऊपर वाज़ेह नहीं हो सकती।
ایک تو وہ تذکر ہے قرآن کا، ایک وہ ہے جو تذکر علم ہے۔ ایک عام انسان ہے جو سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 32، سورہ نمبر 54، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر لے؟ اگر عام انسان کے الفاظ کی بات کہی جائے تو انسان آرام سے ہی گزر جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ گزرتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے اس زمانے کی۔ تو عام انسان اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو یہ اس کو ویسے ہی پڑھتا چلا جائے گا، مگر جس شخص کو تدبر حاصل کرنا ہے، جس کو غور و فکر کرنی ہے، جو جاننا چاہتا ہے، جو اس کے اندر علم کے ذخیرہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی بڑی عمدہ مثال مفسرین نے دی۔ جیسے کوئی شخص سمندر کے سامنے کھڑا ہو، سمندر کیا ہے؟ قرآن مجید، علم کا ذخیرہ بہت گہرا۔ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے اور پانی لینا چاہتا ہے، تو اس کے پاس کٹورا ہے، لوٹا ہے یا بالٹی ہے، انہی تین چیزوں میں چیز ہے۔ تو وہ سمندر سے پانی کتنا نکال لے گا؟ پانی سمندر سے کم نہیں ہو جائے گا، پانی رہے گا، مگر اصل میں وہ کٹورا اگر نہ ملا تو پھر کیا لے گا؟ اگر علم اس کا نہ بھرا، بالٹی نہیں ہے، لوٹا ہے، لوٹا بھی نہیں ہے، کٹورا ہے، اور اگر کٹورا بھی نہیں ہے تو چلو میں پانی لے لے گا۔ اگر یہ بھی نہ لے سکا تو یہ اس کا ظرف ہوگا۔ انسان کا ظرف ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، انسان کے ظرف میں کمی ہے۔ اگر انسان کا ظرف ان علوم کے ذریعے بڑھے گا، اگر یہ علم نہیں تو بات وہ تب بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ جدیدی علم نہیں ہے تو وہ بات تب بھی کر سکتا ہے، مگر اس کا ظرف کم ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دی۔ مگر اگر انسان اس حصے میں کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے تدبر کے لیے شرائط بڑی سخت ہے۔ پھر آپ کے پاس عربی کا کچھ مفہوم ہونا چاہیے، عربی کے معنی ہونے چاہیے، قرآن کا تفکر ہونا چاہیے کہ جانو کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر کون سے ایسے معاملات درپیش آئے جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فیصلے لیے، یہ علم آپ کے پاس ہو۔ پھر آپ کے پاس جدیدی علم کا کچھ تانا بانا بھی موجود ہو۔ یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو پھر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، یہ آیت آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تم خود کہو گے کہ ان قریب تم دیکھ لو گے، ہم تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، تمہارے اپنے اندر بھی۔ پھر تم خود اپنے منہ سے کہو گے کہ قرآن حق ہے، یہی سچ ہے۔ وہ حسوۃ الصبا کے اندر جب کہا گیا کہ صاحب علم کو کہا جائے گا کہ تم تو جان جاؤ گے، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، یہ سچ ہے، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ دل کی بات ہے، یہی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس بات کی دلیل جیسے کہ کفار خود کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، ان کو بات کس نے سکھائی؟ جبکہ تو اہل ایمان تو نہیں ہے، مگر یہ جبلی ہدایت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں کہتا ہے کہ یہ ہم نے ان کے اندر بائی ڈیفالٹ ایڈ کر دی ہے، یہ چیزیں ان میں موجود ہیں۔ پھر انسان کہے گا کل حمدللہ الذی سنری آیاتنا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تمام نشانیاں جو اس نے میرے آگے رکھی۔ اگر آپ کا تفکر یہ چیزیں موجود ہیں، اگر آپ صرف تزکیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن آپ کے لیے آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اور اگر آپ تفکر حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی گہرائی کو، کیوں، کس لیے؟ تاکہ دین میں اپنی دنیا میں فیصلے لے سکیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا دنیا میں آپ کو ہر قدم پر 2 راہیں، 3 راہیں، 4 راہیں آئیں گے، آپ کو سوچنا پڑے گا کیا ہے عدل۔ لفظ عدل بہت چھوٹا ہے مگر اس کی بنیاد ہے دین۔ کیا ہے عدل؟ جب میری باری آئے گی تو کیا میں اپنے رب کو چھوڑ دوں گا کہ میں دنیا کو رکھوں گا؟ جب میرے اپنی اولاد کی باری آئے گی، جب وہ کرے گا بے ایمانی، جب وہ کرے گا زیادتی، وہ جب لوگوں کا مارے گا حق، وہ لوگوں کے ساتھ کرے گا بے ایمانی،
تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی اس عدل کی طرف جانا ہے، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو میرے ساتھ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا وہ چھوڑ دے گا اس کو اور پکڑ لے گا دنیا کو؟ اگر یہ کرے گا تو جیسے کہ شروع میں کہا گیا، ان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ یہ عاجلہ کو اپنی چیز بنا بیٹھے ہیں، یہ دنیاوی محبت میں لگے گئے، ان کے لیے یہی عاجلہ ہے، یہی عجلت والی زندگی ہے، یہ ہے عدل۔ اور اگر وہ یہ چیزیں حاصل نہیں کرنا چاہتا تو پھر نصیحت یہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انسان نے تو انبار کھڑے کر دیے، جیسے کہ اکثر ہم رمضان میں سنتے ہیں کہ میں نے آج 2 قرآن ختم کر دیے، مکمل کر دیا، آج میں نے 5 کر دیے، میں نے 10 کر دیے، میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی۔ میں نے کیا پڑھا؟ کیا جانا؟ کیا سمجھا؟ سمجھ تو کچھ نہ پایا۔ 24 گھنٹے کے وہ 8 10 15 منٹ تو نے دین مکمل کر دیا۔ آج سب سے بڑی ہماری خرابی یہی ہے کہ ہمیں بائی ڈیفالٹ بآسانی دین مل گیا۔ وہ دین وہ نہیں ہے جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے 23 سال مشکل سے گزارے۔ ہمارے لیے دین آسان ہو گیا، آنکھ کھولی، دین مل گیا۔ اب مرضی ہے تو عدل ہوگا، اپنے مطلب کی بات آ گئی تو عدل بھی کریں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ اگر اپنے مطلب کی بات آئی تو منافع بھی لیں گے، باقی سب حرام کہہ دیں گے۔ اپنے مطلب کی بات آئی تو سود کا سود ہو جائے گا، نہیں تو سب حرام ہو جائے گا۔ ہمیں تو اپنے مطلب کا فائدہ چاہیے۔ تو یہ عدل نہیں ہے۔ یہ آیات آفاقی یہ بات واضح، انفسی یہ بات واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حق ہے، یہی سچ ہے۔ یہ جو تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، بھاگ رہے ہو، کہ جیسے کہ یہاں پر بچے کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی کی طرف آتا ہوں، جو تم بھاگتے ہو کہ بچہ نہیں ہو رہا، میڈیکل کیا کہتی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہم نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے کے سے۔ تو یہاں پر ہم الزام تراشیوں پہ آ جاتے ہیں، الٹا اس کو سمجھنے کے تحت کیا نظام اسی لیے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ایک چیز دی، جیسے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں سے تمام باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، سال کا، وہ بچہ ہی ہے، وہ کھیل رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، سن رہا ہے، مگر وہ جو پیٹ میں ہے وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کو کون دکھا رہا ہے؟ اس کو اللہ دکھا رہا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ اولاد کا جنا نہیں ہو رہا، تو ہم اس کے لیے اپنے شرائط کے معاملات کو، احدانیت کے معاملات کو، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہوں شرک کے معاملات میں چلے جاتے ہیں، اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس۔ میں نے جیسے بھی آپ کو کہا کہ قرآن کے ان ریفرنسز، یعنی کہ امبرولوجی کے یا سائنس کے ریلیٹڈ کوئی بھی ریفرنس کو سمجھنا ہے جو کہ ریفرنس قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، جیسے کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور پھر اسی طرح انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ ریفرنس، تو اس کے لیے علم جدید کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو میڈیکل کا بھی پتہ ہو۔ اگر آپ نے سان الفاظ میں سمجھنا، تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، تو یہ ہے حقیقت کہ اگر آپ نے تدبر قرآن حاصل کرنا ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ آپ کو علم عربی کی طرف سے علم حاصل ہو، آپ کو پتہ ہو آپ سمجھ سکو، آپ کے پاس جیسے کہ عربی سے واقفیت آپ کے پاس ہو، پھر احادیث کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو، پھر اقوال آپ کے پاس موجود ہوں اس وقت کیا ایسا ہوا تھا، اور پھر آپ کے پاس جدیدی علوم کا بھی کچھ تانا بانا ہو۔ جدیدی علوم کا تانا بانا نہیں ہوتا، اسی بحاف پہ آپ شرک کے اس معاملے میں چلے جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے، یہ ہے تدبر قرآن۔ اور اگر انسان پڑھا لکھا ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، پڑھا لکھا ہوگا تو خود بھی مستفید ہوگا اور دوسروں کو بھی کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات اور ان علومات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ تعالی ہمارے سامنے جو قرآن مجید کی حقانیت واضح ہو رہی ہے اس کو اور مبہر کر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم من آیات ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔